إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ محترم سامعین اور معزز ناظرین، دفاع سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پارٹ نمبر 7 کے ساتھ میں بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ ہی کی توفیق ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ الحمدللہ بے شمار لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے لیکچرز کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اپنے دلوں کا بغض و عناد اور حسد ختم کر رہے ہیں۔ یقین جانیے، یقین مانیے، اس میں قطعاً میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ہمیشہ ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ لوگوں کو جو بھی ہدایت مل رہی ہے، جو توفیق مل رہی ہے، اور میری زبان سے اور میری کوشش اور کاوش سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ اللہ ہی کی توفیق ہے محض۔ میں بندہ ناچیز ہوں، میں سوچتا ہوں جب کہ کبھی میرے سے ایسا بھی ہو سکتا تھا تو میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ محض اللہ کی توفیق ہے، نہ میرا علم اتنا ہے، نہ میرا عمل اتنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مجھے سبب بنایا ہے تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ تو اللہ کی توفیق سے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے۔ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، لوگوں تک پہنچایا کریں۔ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے تو اس سے ہماری دعوت پھیلے گی، آپ کا حصہ پڑ جائے گا۔ کم از کم آپ یہ تو تعاون ہمارے ساتھ کریں کہ ہمارے یوٹیوب چینلز کو، جو کمپلیٹ لیکچرز والا چینل ہے اسے بھی، اور جو شارٹ کلپس والا چینل ہے اسے بھی آپ سبسکرائب کریں اور پھر اسے شیئر کریں، لوگوں کو اس طرف ریفر کریں۔ الحمدللہ کتنے ہی ایسے ساتھی تھے، انہوں نے خود ہمیں بتایا، ای میل کر کے، ہمیں ہماری ویڈیوز پہ کمنٹ کر کے، یوٹیوب چینل پہ اور ہمارے فیس بک پہ ہمیں ان باکس کر کے بتایا کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے راہ راست سے منحرف ہو چکے تھے، محمد علی مرزا صاحب سے متاثر ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے کوئی ایک کلپ ان کے سامنے آیا، کوئی ایک ویڈیو انہوں نے دیکھی تو ان کی کایا پلٹ گئی، پھر انہوں نے سننا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی یہ باطل وساوس ان کے دلوں میں ڈالے گئے تھے، ان کے ذہنوں میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے اشکالات کی بیج بوئے گئے تھے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے اکثر ختم ہو گئے۔ تو ہم انشاءاللہ اس کام کو جاری رکھیں گے۔ پہلے بھی ہم نے اعلان کیا تھا، اور اب ہم نئے عزم کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ اور نئے سیٹ اپ کے ساتھ انشاءاللہ، نئے اسلوب اور طریقے کے ساتھ ہم انشاءاللہ ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلے سے بڑھ کر وہ ان کی کوالٹی بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی، ویڈیو کوالٹی بھی، ساؤنڈ کوالٹی بھی، اور انشاءاللہ پیشکش کا انداز بھی ہم کوشش کریں گے بہتر سے بہتر ہو۔ آپ ہمارے احباب ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں، کئی بزرگ ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں، کئی نوجوان ہیں وہ مجھے اپنا بھائی سمجھیں، میں ان کا بھائی ہوں۔ اس حوالے سے کسی کو کوئی تجویز ہو وہ ہمیں ہمارے ای میل ایڈریس پہ بھیج سکتا ہے، islah4allmuslims@gmail.com ہمارا ای میل ایڈریس ہے آفیشیلی، اس پہ وہ بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی تجاویز اور ان کی آراء، ان کا ہم خیر مقدم کریں گے، اور جو بہت اچھی چیزیں ہمیں ملیں گی ہم انشاءاللہ اپنے معاملات کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔
تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کا ہم جائزہ لے رہے تھے۔ پہلے 6 حصے ہمارے وہ پبلش ہو چکے ہیں دفاع معاویہ سیریز کے۔ آج ہمارا 7واں حصہ ہے، پارٹ نمبر 7 ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر لوگوں نے اعتراضات کیے اور بہت زیادہ کیے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، بہت عرصے سے لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی عزت کو، ان کی ناموس کو پامال کرنے کی کوشش میں ہیں، لیکن اللہ رب العزت جسے عزت دے دے، اللہ رب العزت ہے، وہ تو عزت کا مالک ہے، عزت ساری کی ساری اسی کے پاس ہے، اسی کے پاس ہے، وہ جسے دیتا ہے کوئی اسے چھین نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو عزت دی ہے، ان کو مقدس اور ان کو معزز بنایا ہے۔ تو ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہوتے رہے ہیں جو صحابہ کرام کی ناموس کے لیے کام کرتے۔ محدثین نے بہت کام کیا ہے، احادیث درج کی ہیں، لوگوں تک پہنچائی ہیں، تا قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے جہانثار، اور آپ کے جو محبوب صحابہ کرام تھے، ان کی ناموس کے حوالے سے جو تعلیمات تھیں اسلام کی لوگوں تک انہوں نے پہنچائیں ہر دور میں۔ تو آج بھی لوگ موجود ہیں، اور ہم جیسے جو ناکارہ ہیں اللہ رب العزت ان سے بھی کام لے رہا ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کر کے کوئی یہ نہ سمجھے، بلکہ کسی بھی صحابی پر، ابھی تو ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع پر ایک سیریز شروع کی ہوئی ہم نے، وہ ہم مکمل کریں گے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی اعتراض کرے گا، جتنے بھی اعتراضات ہمارے سامنے ابھی تک آئے ہیں ہم نے ان کے جوابات دیے ہیں، اور آپ بھی جو آئیں گے انشاءاللہ، ہماری زندگی جب تک ہے ہم اس حوالے سے اس محاذ پر ڈٹے رہیں گے۔ ہم اعتراضات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دیں گے، اور محدثین کے اصول کی روشنی میں دیں گے، اور سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں دیں گے کہ قرآن و سنت کی جن نصوص کو پیش کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر تان کی جاتی ہے، کیا سلف صالحین ان نصوص کو نہیں سمجھتے تھے؟ صحابہ کرام نے نہیں سمجھی تھیں، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین نے نہیں سمجھی تھی؟ اور میں اب بتاؤں گا کہ محمد علی مرزا صاحب جو ہیں کھل کر اب اپنے بغض باطن کا اظہار محدثین کے بارے میں بھی کرنا شروع کر دیا انہوں نے، اور انشاءاللہ اس پر بات آئندہ آنے والی ہے۔ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے اعتراضات کے جوابات دیں گے۔ آپ احباب جو بھی ہماری بات کو سن رہے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم عمر ہیں، ہم سے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، وہ ہمیں جو بھی اعتراض ہو وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں ہمارے ای میل ایڈریس پر، جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ islah4allmuslims@gmail.com۔ آپ اپنی اسکرین پر بھی اسے دیکھ سکتے ہیں ہمارے ای میل ایڈریس کو۔ تو آپ ہمیں اپنی جو بھی اشکال آپ کے سامنے آئے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے نہ آئے، اتنا وقت نہیں ہوتا، ساری باتیں ہم ساری ویڈیوز دیکھتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، آپ کے پاس جو بھی آئے آپ نے وہ کلپ ہمیں بھیج دینا ہے کہ یہ کلپ ہے، اس میں کسی بھی صحابی پر یا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر یا اہل بیت میں سے کسی فرد پر، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اہل بیت کا بھی دفاع کیا اور کرتے رہیں گے۔ ایسے ظالم بھی دنیا میں موجود ہیں جو اہل بیت کے حوالے سے بھی بکواسات کرتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، کچھ صحابہ کرام کی آڑ میں اہل بیت پر بات کرتے ہیں، اور کچھ اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کرام پر زبانیں تان دراز کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ سب کا تعاقب کریں گے، آپ نے صرف ہمیں وہ کلپ بھیج دینا یا وہ تحریر بھیج دینی، جو بھی لکھی گئی ہو یا جو بھی بات کہی گئی ہے وہ کلپ ہم نے اصل حوالہ بھیج دینا ہے، یا آپ نے لنک بھیج دینا ہے اور بتا دینا ہے کہ اس وقت اتنے ٹائم پر 33 منٹ 40 منٹ 3 منٹ 5 منٹ پہ یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں، اصول محدثین کی روشنی میں اور فہم سلف صالحین کی روشنی میں اس کا مدلل اور مبرہن جواب دیں گے، اور ان لوگوں کی انشاءاللہ ہم زبانیں تان جو ہے اس کو ہم بند کر دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ کتنی ہی باتیں ہیں کہ محمد علی مرزا صاحب کہتے تھے تو ان کی بولتی بند ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے، بالکل اب اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرتے، ہم اشارے کرتے رہتے ہیں، ابھی تو بات طویل ہو جائے گی۔ تو ہم آج جن معاملات کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جو ان پر اعتراضات ہیں، باطل اور جھوٹے اعتراضات ہیں، ہم انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اپنی سابقہ روایات کو مزید آگے
نکھار کر آپ کے سامنے وہ ویڈیو کلپس بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور وہ تحریرات جو لکھی گئی ہیں وہ عبارات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر ان کی جو بددیانتی ہے اور خیانت ہے اسے آشکار کریں گے آپ کے سامنے کہ یہ دیکھیں ان لوگوں نے صحیح احادیث کا نام لے کر امت میں کس قدر گمراہی پھیلائی ہے، اور یہ ان کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے کہ یہ صحیح احادیث سے اپنا مدعا ثابت بالکل غلط ہے، اور ہم پہلے بھی ایسا پیش کرتے رہتے ہیں۔ ابھی مرزا صاحب کی مجلس نمبر جو 46 تھی اس میں انہوں نے ایک انتہائی جھوٹا پروپیگنڈا کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے، اور جتنے بھی گمراہ ہیں ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ بس اوقات وہ اس طرح کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں، ایسا ہتھ کنڈا اپناتے ہیں کہ لوگوں کو محسوس ہی نہ ہو، غیر محسوس انداز سے صحابہ کرام کے خلاف ان کے ذہنوں میں تشکیک کے بیج بو دیے جائیں۔ بات چھوٹی سی بات اچانک ضمنی طور پر بات کر کے ان کے ذہنوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف مسموم اور زہریلے مواد سے اسے بھر دیا جائے۔ تو انہوں نے کیا کہا یہ آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکیں گے۔ پہلے میں ان کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں، پھر آپ مرزا صاحب کی زبانی اس بات کو سنیں گے کہ کیا واقعی انہوں نے ایسے کہا یا نہیں کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ اس نیلے آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے سچا کوئی انسان نہیں، اسی لیے پوری زندگی ان کی حضرت معاویہ سے بھی لڑائی رہتی تھی۔ اور سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں، کتنے مشہور صحابی ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ اس نیلی آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا انسان کوئی نہیں ہے، اس لیے پوری زندگی ان کی حضرت معاویہ سے بھی لڑائی رہتی تھی۔ ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، اور بالکل یہ وہی انداز جو مرزا صاحب اپناتے ہیں، کسی کی بات کو نقل کر کے، اور حالانکہ وہ تو سچ ہوتی ہے، اس کو خود ہی جھوٹ بنا کر اس پر لعنت بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہم پہلے بھی پیش کر چکے ہیں، اب بھی آپ دیکھ سکیں گے۔ تو ابن سیرین نے جواب دیا کہ میں نے اس سے آیت اس لیے نہیں سنی کہ یہ بد عقیدہ شخص تھا، یہ کوئی ایسی آیت بتا دیتا کہ اس سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن کی آیت سے میرا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ بعد میں خراب ہوگا، وہ پہلے ہی بد عقیدہ ہو چکا ہے۔ تو یہ انہی کا انداز ہے، میں الزامی طور پر اسے اپنا رہا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ قرآن کریم میں تو یہ الفاظ اس طرح ہیں کہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، مبالغے کے موقع پر یہ ہوتا ہے، جھوٹے پر لعنت کی جاتی ہے۔ تو جھوٹے لوگ کتنا جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی عزت کو پامال کرنے کے لیے۔ آپ کے پاس کوئی سچی بات نہیں ہے تو آپ توبہ کر لو، آپ رجوع کر لو، کیا ضرورت ہے آپ جھوٹ بول بول کر لوگوں کو صحابہ کرام کے خلاف بدظن کریں گے۔ تو یہ کہا کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے لڑائی رہی، اور ہمیشہ ان کی لڑائی رہتی تھی۔ آپ مجھے یہ بتائیں مرزا صاحب کہ دنیا کی کسی کتاب میں کون سی صحیح سند ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے لڑائی رہتی تھی؟ کوئی ایک روایت، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک قول جس کی سند صحیح ہو اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہو کہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے لڑائی کرتے رہے؟ یہ بات سچی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سچے انسان تھے، صحابی رسول تھے۔ ہم تو کہتے ہیں سارے صحابہ سچے ہیں، سارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، سارے صحابہ اللہ کے محبوب ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے، اور اسی یقین کے ساتھ ہم اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ جو روایت، اس پر بھی آگے بات ہوتی ہے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے، لیکن یہ جو بات کی گئی، اور یہ درمیان میں ایک چھوٹی سی بات کر کے نا، چند سیکنڈ میں ضمنی بات کر کے، اور مرزا صاحب آگے نکل گئے تاکہ لوگوں کو محسوس ہی نہ ہو کہ مرزا صاحب نے کوئی بات کی ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ بھی جائے، اچھا سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سچے ہیں، پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے لڑتے رہے ساری عمر، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تو سچے نہ ہوئے۔
یا پھر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سیدنا معاویہ کے خلاف تھے، تو لہٰذا جو صحابہ سیدنا معاویہ کے خلاف تھے وہ سچے تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جتنے بھی حامی تھے سیاسی اختلاف جب ہوا تو وہ سارے کے سارے سچے، تو سچے لوگ علی کے ساتھ رضی اللہ عنہ، اور جھوٹے لوگ معاذ اللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ یہ تاثر دینے کی کوشش کی نا مرزا صاحب آپ نے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی یہ بددیانتی ہے، آپ کا یہ جھوٹ ہے۔ آپ نے اس کا حوالہ کیوں نہیں دیا؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم ہر بات جناب، میں ہر بات انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ کرتا ہوں۔ بتائیں کوئی لوکل نمبرنگ ہی اس کی دی ہوتی نا، کوئی لوکل ہی بتائیں نا، کوئی کتاب کا حوالہ تو دیں آپ، کوئی سند تو پیش کریں اس کی۔ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ صحیح الاسناد روایات لوگوں کے سامنے پیش کرنی چاہیے، صحیح اسناد کے ساتھ بات کرنی چاہیے، تو یہ کیا ہے مرزا صاحب؟ کوئی حوالہ دیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی کوئی صحیح سند دنیا میں موجود ہے کہ وہ ساری زندگی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے لڑائی کرتے رہے۔ دیکھیں اختلاف ہو جانا فطری امر ہے، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا ہو گیا تو آپ کیا کہیں گے؟ ابو بکر صدیق نہیں ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ سچے نہیں ہیں؟ یہ تو وہ ہیں جن کی ساری امت متفق ہے ابو بکر صدیق ہیں۔ صدیق قرآن نے جن کی صداقت کی گواہی دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی صداقت کی گواہی دی، ہر امتی تا قیامت ان کی صداقت کی گواہی اس طرح دیتا رہے گا کہ ان کے نام کا ایک لازمی جزو صدیق بن گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صدیق کہتے ہیں حد درجہ سچا، حد درجہ سچا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہو جائے تو کیا ہم کہیں کہ صدیق تو سچے تھے اور عمر کا اختلاف ہوا تو لہذا عمر نعوذ باللہ وہ سچے نہیں ہیں؟ استغفر اللہ، کس طرح کی مرزا صاحب، آپ کی کس لاجک پہ اپنے سارے عقیدے کی بنیاد بنائے ہوئے ہیں؟ آپ کی تھنکنگ کیا ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ آپ کس طرح کے یہ استدلال کرتے ہیں؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو مخالفین تھے وہ سچے تھے لہٰذا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پھر نعوذ باللہ غلط ہوئے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث میں جو کہا گیا نا آسمان کی نیلی چھت کے نیچے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے، تو اس میں بھی یہ بات ہے کہ اس میں کچھ استثناءات بھی ہیں۔ جتنے بھی قاعدے دنیا میں بیان ہوتے ہیں اس میں کچھ استثناءات ہوتے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی بہت ساری مثالیں اس کی موجود ہیں۔ اگر مرزا صاحب کہیں گے تو ہم آپ کو انشاءاللہ پیش کر دیں گے، لیکن ہم یہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح ابن حبان میں 7132 نمبر حدیث کے تحت یہ حدیث نقل کی، یہی حدیث، اور نیچے اپنا تبصرہ کیا۔ کہتے ہیں کہ یشبہ ان یکون ھذا خطابا خرج علی حسب الحال فی شیء بعینہ، کہتے ہیں کہ یہ بات مطلق نہیں ہے، یہ بات مطلق نہیں ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس آسمان کی نیلی چھت کے نیچے سب سے سچے تھے، اس بات کو مطلق نہیں مانا جا سکتا۔ اذ محال ان یکون ھذا الخطاب علی عمومہ وتحت الخضراء المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم والصدیق والفاروق رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں کہ اگر اس کو عمومی مان لیا جائے کہ دنیا آسمان کی نیلی چھت کے نیچے یعنی دنیا میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے سچا کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر اس سے تو نعوذ باللہ یہ لازم آئے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اس نیلی چھت کے نیچے خود بھی موجود تھے نا، اور صدیق بھی تھے، صدیق وہ جن کا نام ہی صدیق ہے، ان سے سچے کیسے ہو سکتے ہیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ؟ اور اسی طرح عمر فاروق بھی ہیں، تو شیخین ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ان سے سچے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ خطاب عمومی نہیں ہے، اس میں کچھ تخصیصات ہیں جو دوسری نصوص سے ہم کر سکتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے سچے بھی صحابہ کرام موجود تھے۔ اس حدیث کا مطلب کسی خاص موقع پہ کسی خاص بات کے حوالے سے ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں کیا خیال ہے مرزا صاحب آپ کا؟ وہ سچی تھیں کہ نہیں تھیں؟ جن کی صداقت قرآن نے بیان کی ہے، قرآن کریم کی آیات نازل ہو گئیں، سورہ نور کی آیات، ان کی صداقت کے بارے میں کہ عائشہ جو کہہ رہی ہیں سچ کہہ رہی ہیں، جو منافقین نے الزام لگایا وہ جھوٹا الزام ہے، اور اسی لیے ان کا تو نام ہی صدیقہ بن گیا، صدیقہ بنت صدیق، صدیق ہے، سچے ترین انسان ہیں، ان کی بیٹی
صدیقہ ہیں، ساری امت کی ساری خواتین سے زیادہ سچی ہیں صدیقہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ ان کی صداقت میں کسی کو شبہ ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حامی تھی وہ۔ اس سیاسی اختلاف میں جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہوا ہے تو اس سیاسی اختلاف میں ان کی حمایت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی۔ اب کیا کوئی پاگل یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ صدیقہ وہ سیدنا معاویہ کے ساتھ تھیں لہٰذا نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جھوٹے تھے یا جھوٹ پر تھے یا ان کے حامی جھوٹے؟ نعوذ باللہ، ہم کہتے ہیں سارے صحابہ سچے تھے، علی بھی سچے تھے، معاویہ بھی سچے تھے رضی اللہ عنہما۔ وہ بھی اللہ کے محبوب، وہ بھی اللہ کے محبوب، درجات میں تفاوت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں۔ میں اپنی یہ جو دفاع معاویہ سیریز ہے، ہر سیریز کے شروع میں کوشش کرتا ہوں کہ یہی آیت پڑھوں، اس آیت جو سورہ حدید کی آیت نمبر 10 ہے میں پڑھتا ہوں۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے درجات تو بنائے ہیں، درجات موجود ہیں، صحابہ کرام میں تفاوت موجود ہے، لیکن یہ بالکل درست طرز عمل نہیں ہے کہ ان کے مراتب میں جو تفاوت ہے اس کو بنیاد بنا کر بعض صحابہ کرام کی توہین و تنقیص کی جائے، ان کے بارے میں زبانیں تان دراز کی جائے، یا کہا جائے کہ فلاں کے مقابلے میں ہی فلاں کا مقابلہ کیا ہوتا ہے؟ کیا کبھی کسی نے کہا ہے کہ علی کی شان بیان کرتے ہو تو ابو بکر کے مقابلے میں لاتے ہو؟ نہیں کہتے۔ ہاں، جو حد کراس کرے گا، کہے گا کہ علی کی فضیلت ابو بکر سے زیادہ ہے، ہم اس کا تعاقب کریں گے۔ قرآن و سنت کے خلاف ہے یہ بات، قرآن و سنت کی نصوص موجود ہیں اس بات پر، اہل سنت کا اتفاقی عقیدہ موجود ہے کہ ابو بکر کی شان زیادہ ہے۔ لیکن کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان اور فضیلت بیان کرنے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان پر کوئی فرق آتا ہے؟ نہیں آتا ہے۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرنے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ تو یہ کیوں سمجھ لیا آپ لوگوں نے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان اگر بیان ہو جائے، ان کے فضائل جو قرآن و سنت میں موجود ہیں وہ اگر آپ کے سامنے رکھ دیے جائے تو آپ کہتے ہیں نہیں استغفر اللہ، آپ تو علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں انہیں لا رہے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ یہ ظلم ہے کہ کسی کے مقام کو جو کم ہے کسی سے جو زیادہ مقام ہے اس کے برابر کر دیا جائے یا اس سے اوپر کر دیا جائے۔ ہم قطعاً نہ علی رضی اللہ عنہ کو دیگر صحابہ کرام پر، ابو بکر عمر اور عثمان پر فضیلت دیتے ہیں، اور نہ ہی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر فضیلت دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان کے درجات موجود ہیں لیکن سب اللہ کے محبوب ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس پر ہم انشاءاللہ تفصیلی بات کرنے والے ہیں۔ مرزا صاحب نے اپنے حالیہ ایک لیکچر میں، آج ہی مجھے کسی نے تھوڑی دیر پہلے بھیجا تو میں نے کہا اب انشاءاللہ آج بات کریں گے تو بہت ہی لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مرزا صاحب کی بددیانتی اس حوالے سے بھی بتائیں گے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى پر یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اللہ نے جب فرمایا کہ صحابہ کرام کے مراتب میں تفاوت ہے لیکن سب سے اللہ نے اچھا ہی وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ سب سے کیا ہے مرزا صاحب، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کیوں نہیں ان کے بھی فضائل مناقب اور ان کی شان کو تسلیم کر لیتے؟ کیوں نہیں آپ ان کا ادب و احترام کر لیتے؟ اور کیوں نہیں ان کے بارے میں اپنی زبان تان کو روک لیتے؟ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا صدیقہ ہیں، امت کا اس پر اجماع ہے۔ آپ دیکھیں کہ امت نے اس بات کو ایک محاورہ بنا لیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، ان کا نام صدیقہ کہہ کر لیتے ہیں، اور ایسی احادیث میں ایک راوی حدیث بیان کر رہا ہے نا، تابعی، تو وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث بیان کرنے لگتا ہے تو ان کے بارے میں ان کے فضائل بیان کرتا ہے۔ صدیقہ ہیں، مسند احمد آپ اٹھائیں 26,044 نمبر حدیث ہے، 26044۔ تو مسروق تابعی رحمہ اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں کہ قال حدثنی، مجھے حدیث بیان کی کس نے؟ الصدیقۃ بنت الصدیق، صدیق کی بیٹی صدیقہ نے، سچے کی بیٹی، بہت سچا، اعلیٰ درجے کا سچا، حد درجہ سچا، اس کی اس بیٹی نے جو حد درجہ سچی ہے، صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اور حبیبہ تو حبیب اللہ، اللہ کے محبوب کی محبوبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مقام اپنی جگہ پر، ان کی زندگی میں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیوی بنی نہیں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہیں۔
تو وہ جو ہیں جن کی برات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل المبرہ، جن کی برات اللہ نے بیان فرمائی ہے، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو صدیقہ، امت ساری کی ساری بال اتفاق صدیقہ کہتی ہے۔ اسی طرح التوحید ہے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی کتاب، اس میں وہ فرماتے ہیں وخبرت الصدیقۃ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا، یہ حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ جو کہ سچی ہیں، حد درجہ سچی ہیں اور حد درجہ سچے کی بیٹی ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ اسی طرح مسند ابی عوانہ میں امام ابو عوانہ رحمہ اللہ تعالی ایک باب قائم کرتے ہیں من مناقب عائشہ الصدیقہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مناقب کا بیان، جو بنت صدیق، جو صدیق کی بیٹی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں۔ اس پر تو امت کا اجماع ہے، مستدرک علی الصحیحین امام حاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں ذکر الصحابیات من ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہن رضی اللہ عنہن، یہ صحابیات کا بیان ہے، یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی اور دیگر صحابیات۔ سب سے پہلے جس کا ذکر میں کرنے والا ہوں، جس کا ذکر ہم کرنے والے ہیں، وہ ہے صدیقہ، سچی ترین عورت اور سچے ترین باپ کی بیٹی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ تو صدیقہ کائنات انہیں کہا جاتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو۔ اسی طرح سنن کبریٰ بہقی میں امام بہقی رحمہ اللہ ایک حدیث پر بات کرتے ہوئے کمنٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَمِنْهُمْ عَائِشَةُ الصِّدِّيقَةُ بِنْتُ الصِّدِّيقِ رضی اللہ عنہا وعن أبيها، یہ جو صحابہ کے میں نام لے رہا ہوں ان میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں، جو کہ صدیقہ ہیں، صدیقہ ہیں، صدیق کی بیٹی ہیں، اللہ ان سے بھی راضی ہو، ان کے والد گرامی سے بھی راضی ہو۔ تو امت تو بالاتفاق انہیں صدیقہ کہتی رہی ہے نا، ان کی صداقت میں کوئی شبہ ہے؟ لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جو سیاسی اختلاف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا، اس میں وہ سیدنا معاویہ کی حامی تھی۔ تو کیا ثابت ہوا مرزا صاحب؟ آپ یہ پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں، یہ تاثر لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو لوگ تھے سیاسی طور پر وہ معاذ اللہ جھوٹے تھے، یا جو سچے لوگ تھے وہ تو علی کے ساتھ تھے اور معاویہ کے ساتھ نعوذ باللہ سچے لوگ نہیں تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہی مطالبہ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا، ان سے 1 سال پہلے اسی مطالبے کی بنیاد پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کیا۔ اگر اس اختلاف کی وجہ سے شان مقام میں کوئی فرق آتا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر بھی آپ کھل کر بولے نا، کھل کر کہیں سب کے ساتھ۔ آپ کہتے ہیں جناب سب برابر ہیں قانون میں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر قانون کیوں نہیں لگتا آپ کا؟ کھل کر آپ رافضیت کا اظہار کریں۔ آپ تھوڑی سی رافضیت لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، کچھ چھپا لیتے ہیں، بہت ساری باتیں آپ نے چھپائی ہوئی تھی اور اب ظاہر کرنا شروع۔ میں آگے ذکر کرنے والا ہوں کہ آپ نے اب حدیں کراس کرنا شروع کر دی ہیں، اور جو آپ کے دل میں تھا نا، جو ہم لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے کہ یہ دل میں کچھ اور رکھتے ہیں، زبان سے جو کہتے ہیں نا رضی اللہ عنہ ہم ادب احترام کرتے ہیں، یہ جھوٹا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ الحمدللہ اب لوگوں کے سامنے آپ کی زبانی بھی ثابت ہونا شروع ہو گیا ہے، ہم آگے ذکر کرنے والے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا صدیقہ تھیں، لیکن پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے موقف کی حامی تھیں، لہذا یہ پروپیگنڈا آپ کا نہیں چلے گا۔ اور جو جھوٹ بولا کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ساری زندگی سیدنا معاویہ سے لڑائی کرتے، کون سی لڑائی کی انہوں نے، کون سی مخالفت کی انہوں نے، بتاؤ تو صحیح۔ کوئی ایک صحیح سند مرزا صاحب آپ نے پیش کرنی ہے، آپ کو ساری زندگی کے لیے مہلت ہے کہ جس میں آپ کا یہ دعویٰ ثابت ہوتا ہو کہ سیدنا ابو ذر غفاری ساری زندگی سیدنا معاویہ سے لڑائی کرتے رہے، لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، مخالفت کرتے رہے، چلو یہی بتا دیں آپ۔ بالکل غلط پروپیگنڈا ہے۔ اور اگر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے زندگی میں کبھی کوئی اختلاف کیا ہے، میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ تو اختلاف ابو بکر و عمر میں ہوا ہے، تو کیا اس کو ہم کہیں گے کہ وہ لڑائی کرتے رہے؟ نعوذ باللہ، کسی موقف میں اختلاف ہو جانا لڑائی ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا آپ لوگوں کو گمراہ کس طرح کر رہے ہیں؟ اور لوگوں کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہماری یہ دعوت فکر ہے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے اتمام حجت کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں پر ہے کہ آپ لوگ ہماری باتوں کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، اور ہمارے دلائل پر غور کرتے ہیں کہ نہیں، اور سنتے ہیں کہ نہیں، یا پھر اندھی تقلید کرتے رہتے ہیں مرزا صاحب کی کہ بس یہ بات سنی ہے اور ہم نے اس پر غور نہیں کرنا، اور اس کو پرکھنا نہیں، جانچنا نہیں،
ہم آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ باتیں رکھ رہے ہیں۔ اب یہ کوئی چھپی ہوئی بات ہے کہ مرزا صاحب نے یہ جھوٹ بول دیا کہ ساری زندگی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی لڑائی رہی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے؟ یہ جھوٹ ہے نا۔ مرزا صاحب یا تو اس کا حوالہ پیش کریں صحیح سند کے ساتھ، یا پھر اس سے رجوع کریں۔ اور آپ لوگوں کی آنکھوں پر کیوں پٹی بندی ہوئی ہے تعصب کی کہ آپ نے کسی اور کی بات سننی ہی نہیں ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے لوگ سن رہے ہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو نہیں سن رہے، وہ بھی سنیں۔ اللہ کے لیے ان باتوں کو تعصب کی پٹی ہٹا کر سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو حق انشاءاللہ سمجھ آئے گا۔ تو اس حوالے سے مرزا صاحب ایک اور بھی جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ مرزا صاحب نے جب یہ دیکھا نا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی، اور یہ اعتراض ہم نے کئی دفعہ کیا، ہم ان کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کرنے کی وجہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کے نزدیک مطعون ہوتے ہیں، یا آپ ان کے بارے میں دل میں رنج رکھتے ہیں، آپ غصے ہیں ان سے کہ وہ کیوں لڑتے رہے جی، کیوں مخالفت کرتے رہے، تو یہی معاملہ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں بھی ہے، اور 1 سال پہلے انہوں نے کیا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مطالبہ، اور مطالبہ پورا نہ ہونے پر مخالفت، وہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو جس نے پہلے کی ہے اس پر تو آپ اس طرح کی زبانیں تان دراز نہیں کرتے، یا فی الحال کر نہیں سکتے، حالات ایسے ہیں کہ آپ ڈر رہے ہیں کچھ باتیں کرنے سے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر آپ اس طرح کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک جھوٹا اور پروپیگنڈا شروع کیا۔ وہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا تھا کہ جی دیکھیں جی، ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اس لیے بولتے ہیں کہ انہوں نے توبہ نہیں کیا اپنے عمل سے، یہ انہوں نے جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی اور یہ بہت بڑا جرم تھا، اور بلکہ مرزا صاحب تو اسے بدعت بھی کہتے ہیں کہ یہ بدعت حضرت معاویہ نے ایجاد کی، یا اس طرح فلاں کام جو انہوں نے کیا وہ بدعت ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم کئی دفعہ آپ کو بتا چکے ہیں۔ لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف ابھی تک وہ ایسی بات نہیں کر رہے۔ میں ابھی تک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی باتیں پہلے وہ نہیں کرتے تھے، ہم لوگوں کو بتاتے تھے کہ ان کے عقیدے ایسے ایسے ہیں، لوگ مانتے نہیں تھے، لیکن اب آج وہ ساری چیزیں ظاہر کر چکے ہیں۔ اس لیے ہماری دعا تو یہ ہے کہ وہ پلٹ آئیں، آگے نہ جائیں، لیکن جس طرح ان کا پرانا طرز عمل ہے، خطرہ یہی ہے کہ وہ اور آگے چلے جائیں گے، تو یہ باتیں بھی کریں گے جو ابھی نہیں کر رہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ابھی تک انہوں نے ایسے کوئی کمنٹ نہیں دیے ہیں کہ وہ جناب اس طرح ظلم کیا، انہوں نے جناب امت کے ساتھ ہاتھ کیا اور انہوں نے یہ کیا۔ دوسرے صحابہ کے بارے میں تو بولتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایسے کیا، جب وہ صدیقہ ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہیں، اور اللہ کے نزدیک بھی ان کی شان اور مقام اسی طرح برقرار ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کرنے کے باوجود بھی، تو پھر مرزا صاحب ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا۔ کیا جھوٹا پروپیگنڈا ہے جی؟ دیکھیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے جو غلطی ہوئی اس کی انہوں نے توبہ نہیں کی۔ ہاں، آپ کے پاس بڑی اتھارٹی ہے نا توبہ کرنا، آپ کے سامنے توبہ کرنی تھی آپ نے مرزا صاحب، اگر کسی نے غلطی کی بھی تھی۔ ہم تو کہتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی حق پر تھے، اور یہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت کر چکے ہیں، اور ہم مزید بھی انشاءاللہ اس پر بحث کرتے رہیں گے، آپ کو سمجھاتے رہیں گے مزید کھول کھول کر۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی حق پر تھے، تو وہ توبہ کس بات سے کرتے بھائی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹا الزام آپ نے لگا دیا کہ سیدہ عائشہ نے توبہ کر لی تھی، وہ تو جناب روتی رہتی تھیں اس وجہ سے کہ میں کیوں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت میں کرتی رہی۔ جھوٹ ہے مرزا صاحب، جھوٹ ہے۔ اور اس حوالے سے آپ نے اپنے پمفلٹ 5B میں ایک روایت پیش کی مصنف ابن ابی شیبہ سے، 37,772 نمبر 3772 37772۔ یہ حدیث آپ نے پیش کی، روایت پیش کی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نادم و پریشان تھیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نیا کام سرزد ہو گیا، ایک نیا کام مجھ سے سرزد ہو گیا، اس پر وہ پریشان رہتی تھیں۔ اب ظاہر ہے پریشان ہوگی، اور وہ نیا کام یہی تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کر دی انہوں نے، تو لہٰذا ثابت ہو گیا جی سیدہ عائشہ نے تو توبہ کر لی۔ اور پھر جھوٹ ایک گھڑ لیا ساتھ کہ وہ یہ کئی لوگوں کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور لوگ بھی آگے آگے ان کے جو چیلے ہیں وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اتنا روتی تھی کہ دوپٹہ تر ہو جاتا تھا۔ کیوں روتی تھی؟ کہ سیدنا علی کی مخالفت میں نے کیوں کی۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹا دعویٰ ہے۔
میں کہتا ہوں دنیا کی کوئی ایک حدیث ایسی، کوئی ایک روایت آپ ثابت نہیں کر سکتے جس میں یہ ہو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کرنے پر نادم اور پشیمان ہو۔ بالکل نہیں، وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتی تھیں اور تھیں بھی حق پر۔ اجتہادی غلطی جس سے بھی ہو اسے ایک اجر اللہ کے ہاں ملتا ہے، جس کو اللہ کا ایک اجر مل جائے اللہ کی طرف سے، تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ گناہ گار ہے یا مجرم ہے یا وہ توبہ کرنی چاہیے تھی اسے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بالکل بھی اس معاملے پر کبھی بھی کف افسوس نہیں ملا اور اس بات پر نادم و شرمندہ نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتی تھیں اور ان کا مطالبہ بھی برحق تھا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہ جو روایت آپ نے مرزا صاحب پیش کی مصنف ابن ابی شیبہ کی 37,772 نمبر، اس کی سند میں ایک مدلس راوی ہے۔ اب ہم آپ کو یاد کروائیں کہ آپ تدلیس کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ پیٹ رول ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں، محدثین کا اجماع ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سماع کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے۔ جمہور کا موقف کیا ہے؟ یہی موقف ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سماع کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے۔ اس میں سفیان ثوری مدلس ہے۔ ہم ایک اصول رکھیں گے، دوغلی پالیسی نہیں کہ تہاڈی ہے تے اسی نہیں مننی، ساڈی ہے تے تسی نہیں مننی، نہیں، ایک اصول۔ جب لوگ روایت پیش کریں اور آپ کے خلاف ہو تو فوراً اس میں تدلیس کا مسئلہ آتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں مدلس ہے، فلاں مدلس ہے، فلاں مدلس ہے، اور تدلیس جو ہے ایسی ہوتی ہے، تدلیس کی وجہ سے روایت ضعیف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل، تو قاعدہ قانون ایک رکھے نا مرزا صاحب، اس روایت میں بھی اسماعیل بن ابی خالد مدلس ہیں، اسماعیل بن ابی خالد مدلس ہیں اور انہوں نے سماع کی تصریح نہیں کی۔ اور اس روایت میں میں بتا چکا ہوں کہ صرف یہ الفاظ ہیں کہ مجھ سے ایک نیا کام سرزد ہو گیا۔ اب کون سا نیا کام سرزد ہو گیا اس کا بیان نہیں ہے، وہ بیان میں آگے کروں گا، صحیح بخاری سے آپ کو بتاؤں گا کہ نیا کام کیا سرزد ہوا، اور مسند احمد سے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ نیا کام کیا سرزد ہوا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کس کام پر پریشان ہو گئی تھیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ سراسر جھوٹ ہے کہ اس روایت میں جو ضعیف ہے، اس ضعیف روایت میں جو نئے کام کی بات ہے، اس نئے کام کو کہنا کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت تھا تو قطعاً جھوٹ ہے، بالکل ایسا نہیں۔ ہاں، بعض اہل علم نے اگر یہ بات کہی اس روایت کے صحیح ہونے کی وجہ سے۔ اب یہاں مرزا صاحب نے چلاکی کیا کی کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کر لیا اس روایت کے حوالے سے کہ اس کی سند انہوں نے اس کو صحیح کہا، اور پھر اس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی تھی کہ یہ مجھ سے نیا کام سرزد ہو گیا، لیکن یہ بات قطعاً غلط ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک اہل حدیث سلفی عالم تھے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اگر اس کام پر نادم شرمندہ تھیں ان کے موقف کے مطابق، پھر بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف انہوں نے کوئی لفظ نہیں بولا، بلکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان انہوں نے بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بدبخت لوگ ہیں، گمراہ فرقے ہیں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بعض صحیح روایات سے اپنا غلط مطلب نکالنا چاہتے ہیں۔ تو وہ تو ایک ربانی عالم ہے، لیکن آپ مرزا صاحب آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں نا، آپ کے پاس کیا بنیاد ہے؟ کیونکہ یہ روایت تو ضعیف ثابت ہوگی نا آپ کے بقول کہ اسماعیل بن ابی خالد مدلس ہے، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ مدلس کی آنے والی روایت ضعیف ہوتی ہے، تو پھر مرزا صاحب آپ اس روایت کو نکالتے کیوں نہیں اپنے پمفلٹ سے؟ یہ دوغلی پالیسی کب تک چلے گی؟ آپ لوگوں کو کب تک یہ جھوٹے دلاسے دیتے رہیں گے کہ جناب صحیح احادیث، صحیح الاسناد احادیث ہیں جی، اور ضعیف روایات سے بچنے والوں کے لیے یہ پمفلٹ ہے؟ تو ضعیف روایات تو آپ نے بھری ہوئی ہیں، کتنی کی نشاندہی ہم کر چکے ہیں، آپ نے کوئی نکالی ابھی تک؟ اور پھر الٹا اس پر ڈٹائی اختیار کی۔ تو میں نے تو علم جمع کیا ہے جی، بہت سی روایتیں تھیں جو وہ شیخ زبیر صاحب کے نزدیک ان کا حکم تھا، میں نے شیخ زبیر صاحب کے ماننے والوں کے لیے اسے نقل کیا، علامہ البانی صاحب کو جو ماننے والے تھے ان کے لیے ان کا حکم نقل کر دیا۔ تو بہت ساری ایسی حدیثیں بھی تو ہیں جو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے نزدیک صحیح تھی، اور آپ نے ان کو بھی جھوٹ کہا۔ وہ جو ہادی و مہدی والی حدیث تھی، اللہم اجعلہ ہادی مہدیہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں فضیلت ثابت ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں ان کے لیے، تو آپ نے کہا کہ یہ تو جھوٹی روایت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اب اس کو تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، اور اس کو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، اور آپ اپنے پمفلٹ میں پہلے لکھ بھی چکے تھے کہ یہ صحیح حدیث ہے، لیکن اب آپ کو لگا کہ نہ اس کو بھی اڑانا چاہیے۔ تو بغیر دلیل کے
ہاں اختلاف کسی بھی عالم سے ہوتا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم بھی کر لیتے ہیں، شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہم تو اس فن کے بندے ہیں اور با دلیل بات کرتے ہیں، ہم ائمہ کے اقوال پیش کرتے ہیں اور اصولی بات کرتے ہیں۔ آپ تو ان سارے علوم سے نابلد ہیں، آپ کو تو اصول حدیث تو کیا، آپ عربی زبان کو نہیں جانتے، آپ ایک سطر عربی زبان کی نہیں پڑھ سکتے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے؟ اور جھوٹا الزام آپ نے وہاں لگا دیا۔ ہمارا پورا کلپ ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ پر اور امام حاکم تھے غالباً، ان پر آپ نے دونوں پر جھوٹا الزام لگا دیا کہ انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہونی چاہیے۔ کہاں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف کہا اور کہاں امام حاکم نے یا کسی اور امام نے اس کو ضعیف کہا جو متقدمین ہیں؟ تو آپ کیوں ایسی دوگلی پلیسی اپناتے ہیں؟ تو یہاں آپ نے اسماعیل بن ابی خالد کا ان آنا ہونے کے باوجود بھی مدلس کی آنے والی روایت کو اپنے مطلب میں آ رہی تھی نا، اپنے مطلب میں آ رہی تھی۔ شروع میں آپ نے لکھا جناب اس پمفلٹ کے سرے ورق پہلے صفحے پہ کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے میں لکھا ہے کہ ضعیف روایت نہیں بیان کرنی چاہیے، صحیح روایت جب ہیں تو ضعیف روایت کا کیا فائدہ ہے؟ وہ مرزا صاحب یہ ساری باتیں تو لوگوں کے لیے ہیں، آپ کے لیے تھوڑی ہیں۔ آپ تو جو چاہیں بیان کریں، جو جھوٹی بھی روایتیں ہوں، بے سند بھی ہوں، بہت ساری ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ یہ بھی جھوٹی، یہ بھی بے سند، یہ بھی بے سند، یہ بھی من گھڑت، یہ بھی ایسی، لیکن آپ نے آج تک رجوع کیا کوئی؟ کبھی کہا کہ میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں، یہ روایت واقعی ضعیف ہے اور میں اپنے پمفلٹ سے نکال دیتا ہوں؟ یہ امام مسلم کے مقدمہ جو ہے وہ تو لوگوں کے لیے تھا نا، امام مسلم نے آپ کے لیے تو نہیں لکھا تھا۔ آپ تو یہی سمجھتے ہیں، لوگوں کو پڑھاتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اپنے مقصد میں آئے تو سب ٹھیک ہے۔ تو اسماعیل بن ابی خالد کی تدلیس ہے، تو لہٰذا یہ جو بنیاد تھی جس بنیاد پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، یہ بنیاد ختم ہو گئی۔ اب وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے، انہیں تو اس بات کی اطلاع نہیں ہوئی، ان کی تحقیق میں یہ حدیث صحیح تھی۔ آپ کے نزدیک تو مرزا صاحب ضعیف ہے نا، تو آپ کا دعویٰ تو جھوٹا ہو گیا نا، آپ کو پتہ چل گیا روایت ضعیف ہے، اس کے باوجود آپ اس اپنے موقع پر ڈٹے رہے، تو آپ جھوٹ پر ڈٹے ہوئے۔ اس لیے آپ اللہ سے ڈر جائیں، آپ اس روایت کو کیوں نہیں نکالتے، اپنے پمفلٹ سے نکال کے باہر کر دیں اور صحیح حدیث لائیں نا، اپنا دعویٰ ثابت تو کریں کہ میرا دعویٰ اور میرا جو عقیدہ ہے، میرا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو نظریہ ہے وہ صحیح احادیث پر مبنی ہے، اور صحیح احادیث بھی تو آپ نے تروڑ مروڑ کر پیش کی ہوئی ہے نا، ان کا بھی تو مطلب کچھ تھا۔ ہم آگے بیان کرنے والے ہیں کہ آپ کتنی کتنی خیانتیں کرتے ہیں صحیح احادیث کو بیان کرنے میں بھی، ان کا مفہوم بیان کرنے میں اپنی طرف سے اس میں چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں جو کہ بالکل نہ صحابہ، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ ائمہ دین کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ وہ تو اس کے خلاف عقیدہ رکھتے تھے اور آپ نے اس کے خلاف عقیدہ بنا لیا اور کہا کہ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ بات کہنا کہ وہ روتی تھیں اور دوپٹہ تار ہو جاتا تھا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک دفعہ میں شیخ محترم علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ کے ساتھ جہلم میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ وہاں ایک لڑکا ہمیں ملا جو کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب سے متاثر تھا، تو اس سے کچھ بات ہوئی تو وہ باتوں باتوں میں کہنے لگا کہ مرزا صاحب نے جو بہت ساری باتیں کی ہیں تو وہ صحیح ہیں۔ ہم نے انہیں سمجھایا کہ آپ مرزا صاحب تو بالکل غلط کہتے ہیں، ان کا عقیدہ نظریہ بالکل غلط ہے، آپ کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کہتا ہے نہیں ان کے پاس تو دلائل ہیں۔ تو ہم نے اس سے کہا کہ دیکھو بھی اگر ان کے پاس دلائل ہیں تو آپ اس بات کی دلیل ہمیں لے کر دے دیں۔ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اتنا روتی تھیں سیدنا علی کی مخالفت پر کہ میں کیوں مخالفت کرتی رہی، آخر عمر میں اتنا روتی تھی کہ ان کا دوپٹہ تار ہو جاتا تھا۔ آپ اس کی کوئی سند، کوئی حوالہ لے کر ان سے دیں۔ اس نے کہا جی وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں کوئی روایت ہے، تو ہم نے کہا تو آپ حوالہ دیں نا، مصنف ابن ابی شیبہ میں کہاں ہے کہ وہ دوپٹہ تار کر لیتی تھیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بولنے یا ان کے سیاسی موقف کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، کہ میں نے کیوں کی اس پر روتی رہتی تھی، دوپٹہ تار ہو جاتا تھا۔ اس نے مرزا صاحب کو فون کیا، مرزا صاحب سے اس کی بات ہوئی، تو اس نے مرزا صاحب سے کہا کہ میرے پاس اس وقت شیخ امن پوری صاحب اور حافظ ابو یحییٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بات ہمارے سامنے اس نے مرزا صاحب کو کی، مرزا صاحب نے فون کر دی، فوراً نام سنتے ہی فون کر دی
یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا جی سب کو سننا چاہیے جی ہم کہتے ہیں، اور امام ابن سیرین رحمہ اللہ پر جھوٹا الزام لگا دیا انہوں نے، اور بات کچھ اور تھی، انہوں نے کچھ اور کر کے بیان کی اور کہا جی امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے قرآن کی آیت سننے سے انکار کر دیا، حدیث سننے سے انکار کر دیا، اور ساتھ میں کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی امام ابن سیرین کا تذکرہ کر کے مرزا صاحب نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، نعوذ باللہ، یعنی امام ابن سیرین رحمہ اللہ کو جھوٹا قرار دیا، ان کو بد عقیدہ قرار دیا اور ان کے بارے میں بکواس کی۔ یہ میں سخت الفاظ بول رہا ہوں لیکن میں، اور آپ سنیں گے تو واقعی آپ کو نظر آئے گا کہ میں نے یہ الفاظ صحیح بولے۔ تو مرزا صاحب نے گستاخی اور توہین کی امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کی، کس بنیاد پر؟ کہا کہ وہ دیکھو جی قرآن سننے سے انہوں نے انکار کر دیا کہ میں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں، حدیث سننے سے انکار کر دیا کہ کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں، تو قرآن حدیث سن کر جس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، جو گمراہ ہوتا ہے، وہ پہلے ہی گمراہ ہے۔ یہ باتیں انہوں نے کی۔ تو بھائی اگر آپ یہی کرتے ہیں تو ہمارا درس رکھ لینا اپنی اکیڈمی میں، ہم بھی تو قرآن حدیث ہی سنائیں گے نا، اور میں یہ لکھ کر دیتا ہوں کہ قرآن حدیث سے باہر کوئی بات نہیں کروں گا، تو آپ میرا درس رکھ لیں اپنی اکیڈمی میں، لوگوں کو سنائیں۔ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں جی ہم سب کو سنتے ہیں، ہم آپ سب کو برداشت کرتے ہیں، کریں نا برداشت۔ آپ تو یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ ہم آپ کے پاس چلے جائیں، ہم آپ سے جا کر بات چیت کریں، ٹیبل ٹاک کر لیں، کچھ دیر بیٹھیں، آپ کی بات سنیں، اپنی سنائیں، دلائل سے تبادلہ خیال کریں، آپ تو یہ بھی برداشت نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھو جی کتنی بڑی بات کہہ دی، میں قرآن نہیں سنوں گا، میں حدیث نہیں سنوں گا کہ اس لیے میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ مرزا صاحب بالکل بعین ہی یہی بات آپ کر چکے ہیں۔ جب اس شخص نے فون کیا اور فون پہ بتایا کہ میں اس وقت شیخ امن پوری صاحب اور حافظ ابو یحییٰ صاحب کے پاس بیٹھا ہوں، فوراً مرزا صاحب نے فون کاٹ دیا۔ جب فون کاٹ دیا تو تھوڑی دیر بعد اسے میسج آیا۔ اب میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں، اس وقت بھی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں، اس لڑکے کا نام بھی علی تھا، اس لڑکے کا نام بھی علی تھا۔ جب اس کو میسج آیا نا، فون کٹنے کے بعد میسج آیا، تھوڑے وقفے کے بعد، کچھ منٹوں کے بعد، تو اس نے موبائل اپنی جیب سے نکالا دیکھنے کے لیے کہ میسج کیا آیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھہرو، تمہیں میسج یہ آیا ہے مرزا صاحب کی طرف سے کہ ان لوگوں سے بچ جاؤ، ان لوگوں سے دور ہو جاؤ، ان لوگوں سے بات نہ کرو، ان کی بات نہ سنو۔ میں نے کہا کہ یہ بات میں نے آپ کو بتا دی ہے نا، اب میسج کھولو اور بتاؤ میسج کیا ہے۔ اس نے میسج کھولا اور اس میں بعین ہی یہی لکھا ہوا تھا کہ ان لوگوں کو کہیں میرے پاس نہ لے کر آ جانا، اور ان لوگوں سے دور رہو، ان لوگوں سے دور چلے جاؤ، ان کی بات نہ سنو۔ مرزا صاحب جس بات پہ آپ ایک عظیم الشان تابعی امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کو مطعون کر رہے تھے، ان کو معاذ اللہ جھوٹا اور بد عقیدہ کہہ رہے تھے، وہ تو آپ میں بھی خصلت پائی جاتی ہے۔ آپ بھی پھر اپنے آپ کو کہیں گے کہ آپ جھوٹے اور بد عقیدہ ہیں، آپ کا عقیدہ پہلے ہی خراب ہو چکا ہے۔ مرزا صاحب آپ کی یہ حالت ہے۔ آپ اب کہتے ہیں کہ اہل حدیث اور دیوبند ماتم کرتے ہیں جی کہ میں نے جناب یہ کر دیا وہ کر دیا۔ مرزا صاحب ماتم تو سارے ہی اگر یہ ماتم ہے نا، یہ کہنا نعوذ باللہ کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، لوگ حق سے دور ہو رہے ہیں، ہمیں ان کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں ان کو بچانا چاہیے۔ ہمارے لوگ جو سنی عقیدہ رکھتے تھے بہت سے گمراہ ہو گئے مرزا صاحب آپ کے اشکالات کی وجہ سے۔ اگر یہ کہنا ماتم ہے، آپ کہتے ہیں کہ اہل حدیث اور دیوبند ماتم کر رہے ہیں کہ مرزا نے یہ کر دیا وہ کر دیا، انجینئر صاحب نے یہ کر دیا۔ مرزا صاحب اگر یہ ماتم ہے نعوذ باللہ، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ کہ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں قرآن کریم کی آیت آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن کریم میں سورہ کہف میں آیت نمبر 6 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی اگر یہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو آپ غم میں اور پریشانی میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ آپ نہ پریشان ہوں، آپ دعوت و تبلیغ کریں، آپ پریشان ہوتے ہیں امت کے لیے، لیکن جو نہیں مانتا آپ اتنے بھی پریشان نہ ہوں کہ آپ کی جان ہی چلی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اپنی امت کے لیے پریشان۔ اگر ہم لوگوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں مرزا صاحب کی وجہ سے، تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ آپ کو تو کیا پریشانی ہے اس میں؟ آپ کہتے ہیں یہ ماتم ہے، انا للہ و انا الیہ، تو آپ کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ماتم کرتے تھے؟
کہ کافر کیوں ہو گئے لوگ، کفر پر کیوں جمے ہوئے ہیں، بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں، قرآن کو کیوں نہیں مان رہے ہیں۔ ہم بھی تو قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں، لوگ نہیں مانتے، اگر ہمیں سنتے ہی نہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اور بالکل، اور میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ صحیح بخاری میں 6483 نمبر اور صحیح مسلم میں 2284 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما مثلی و مثل امتی کمثل رجل استوقد نارا، میری مثال اور میری امت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ اس نے جلائی تو فجعل الدواب والفراش یقعن فی، پھر یہ جو پتنگے ہیں، اس طرح کے جو پروانے جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ آگ میں آ کر گرنے لگے۔ جب آگ میں گرنے لگے تو اس نے بچانے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال اسی شخص کی طرح ہے، فانا آخذ بحجازکم، میں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں پیچھے کھینچتا ہوں، وانتم تکحمون فی، اور تم اسی میں گرے جا رہے ہو۔ اللہ کے بندو بچو، میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، تم پھر بھی اسی آگ میں گرے جا رہے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو آپ کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ، کیا یہ ماتم تھا؟ ہاں، ہم کہتے ہیں بہت سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، اور الحمدللہ اب تو وہ وقت گزر گیا ہے ہماری پریشانی کا، اب تو اللہ نے ہمیں خوشی دی ہے، اتنے لوگ رابطہ کرتے ہیں اور بے شمار لوگ اللہ کے فضل و کرم سے واپس آ چکے ہیں۔ مرزا صاحب، اب ماتم تو آپ کر رہے ہیں نا، یہ آپ کا ماتم ہے کہ آپ کہتے ہیں جی ان کی بات نہ سنو، ان کے قریب نہ جاؤ، انہیں میرے پاس نہ لے کے آؤ، میں ان سے بات نہیں کروں گا، یہ ماتم ہے، یہ ماتم ہم کر رہے ہیں۔ تو ہمارا درس آپ کیوں نہیں کرواتے اپنے پاس کروائیں نا درس، لوگوں کو کہیں کہ میں نے بھی قرآن حدیث بیان کیا، آپ ان سے بھی سن لیں، دلائل جس کے باری ہوئے اس کو مان لو۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، بھی مانو، سنو، ہمیں سنو، ہماری بات بھی سامنے رکھو۔ ہاں، جو لوگ کم علم ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں علم ہی نہیں قرآن حدیث، آپ تو روڑ مروڑ کر پیش کرتے۔ ایک قادیانی ہے، وہ دعوت دیتا ہے اگر کسی بندے کو قرآن کی آیتوں سے نعوذ باللہ نبوت کا اجرا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ پیش کرتے ہیں، دسیوں آیات انہوں نے رٹی ہوئی ہیں پیش کرتے ہیں، تو کیا ہم اپنے عام آدمی کو ان کے پاس جانے دیں گے کہ جاؤ جی ان کی دعوت سنو تم؟ نہیں نہیں، نعوذ باللہ ہم روکیں گے کہ کہیں کم علم ہے، کہیں قادیانیت میں نعوذ باللہ اللہ بچائے کہ اس میں نہ ملوث ہو جائے۔ تو اگر کسی نے روک لیا ہے یا لوگوں کو کہا ہے کہ اس فتنے سے بچ جاؤ، تو آپ کہتے ہیں یہ ماتم ہے۔ تو مرزا صاحب، آپ نے بھی تو ماتم کیا تھا نا، جب کہا تھا کہ میرے پاس بھی نہیں لے کے آنا اور اس سے دور ہو جاؤ، اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ۔ تو آپ بھی ماتم کرتے ہیں مرزا صاحب، اور آپ ہی ماتم کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم تو فکر کرتے ہیں، ہم امت کے لیے پریشان ہوتے ہیں جب قرآن حدیث سے لوگ دور ہوتے ہیں، یا قرآن حدیث کی غلط تشریحات جو صحابہ تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین نے نہیں کی، جب لوگ ان میں پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے، اور ہم ہوتے رہیں گے اس حوالے سے پریشان۔ آپ اس کو ماتم کریں یا جو مرضی کہیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس حوالے سے پریشان نہیں ہوں گے، ہم لوگوں کی اصلاح کرتے رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کیوں روتی تھیں، یہ ثابت ہے۔ میں بتاؤں، جو روایت مرزا صاحب پیش کرتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں، اس میں نہ رونے کا ذکر ہے، نہ دوپٹہ تر ہونے کا ذکر ہے۔ ہاں، ایک روایت دنیا میں ہے، ایسی بھی ایک حدیث ہے جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے رونے کا اور دوپٹہ تر ہونے کا ذکر ہے، لیکن اس حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ کیوں ایسا ہوتا تھا۔ اس لیے مرزا صاحب کبھی بھی آپ کو نہیں سنائیں گے وہ حدیث، کبھی نہیں سنائیں گے۔ کیوں؟ اس میں تو ذکر ہے، یا پھر اپنی پرانی بات سے رجوع کریں گے، ظاہر ہے پھر تو ماننا پڑے گا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس حوالے سے پریشان نہیں تھیں، اور اس حوالے سے نہیں روتی تھیں اور دوپٹہ تر نہیں کرتی تھیں کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کرتی رہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے جو حدیث ہے 6073 نمبر صحیح بخاری میں 6073 میں، کہ ان کی سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ان کے بھانجے تھے، ان سے مخالفت ہوئی کسی معاملے میں، ہم اس کو نہیں ڈسکس کرتے وہ معاملہ کیا تھا، بات لمبی ہو جائے گی۔ ان کی مخالفت ہو گئی، ناراض ہو گئی سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے قسم کھا لی، نظر مان لی کہ میں اللہ سے یہ وعدہ کرتی ہوں کبھی عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی۔ صحابہ کرام درمیان میں پڑے، سمجھایا سیدنا عبداللہ بن زبیر کو بھی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی کہ یہ ناراضگی والی بات درست نہیں ہے، آپ چھوٹا ہے، بھانجا ہے آپ کا، آپ اسے معاف کر دیں، غلطی ہوئی تو آپ معاف کر دیں۔
تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بہت دباؤ کے بعد اس بات پہ راضی ہو گئیں کہ، اور بار بار یہی کہتی رہی کہ میں اس نظر کا کیا کروں گی، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے تو میں اللہ سے وعدہ کیا ہوا توڑ دوں، کیسے توڑ دوں؟ تو انہوں نے سمجھایا کہ آپ نظر کا کفارہ ادا کر دیں، کفارہ ہے جو، تو کفارہ ادا کر دیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس نظر کا 40 جو ہیں وہ گردنیں آزاد کی، 40 غلام آزاد کیے، اس وجہ سے کہ میں اس نظر کا کفارہ ادا کر لوں۔ تو میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی، اب چونکہ مجھے صلح کرنی پڑی ہے اور یہ بات درست ہے کہ صلح کر لینی چاہیے، تو اب کفارہ بھی ادا کیا کہ اللہ مجھے اس میرے وعدے پر معاف کر دے، وعدے توڑنے پر میری گرفت نہ کرے۔ وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَظْرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں 6073 نمبر حدیث کے، وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَظْرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد ساری زندگی وہ اس نظر کو یاد کرتی رہیں کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اور پھر اس کو میں نے توڑ دیا کہ اب عبداللہ بن زبیر سے میں نے صلح کر لی۔ فَتَبْكِي حَتَّى تَبُلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا، اتنا روتی کہ ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔ لیکن مرزا صاحب روتی کیوں تھی؟ اس لیے کہ سیدنا علی کے خلاف تھی، سیاسی مخالفت کی، اس بات پر روتی تھی؟ نہیں، اس بات پر روتی تھی کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بات نہ کرنے کا وعدہ اللہ سے کیا تھا اور اب اس وعدے کو توڑ دیا ہے، اگرچہ اس کا کفارہ بھی دیا ہے لیکن پھر بھی اللہ پوچھ نہ لے کہیں کہ پہلے ہی سوچ کر کیوں نہیں وعدہ کر لیا۔ تو میں نے ایک قسم کھائی تھی کہ نظر مانی تھی، اس کو میں نے توڑا ہے۔ اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پریشان ہوتی تھی مرزا صاحب، اور اس پر دوپٹے کو تر کرتی تھی۔ آپ اپنے لوگوں کو بتائیں نا کہ میں نے آپ کا غلط مائنڈ بنایا ہوا تھا، غلط ذہن بنایا تھا، آپ کو غلط سوچ دی تھی، ایک نظریہ اور ایک عقیدہ اور ایک فکر آپ کو دی تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف نکلنے کی وجہ سے یا ان کے سیاسی مخالف ہونے کی وجہ سے بعد میں روتی تھیں یا پریشان ہوتی تھیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ جو روایت آپ نے پیش کی، ایک تو اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ کس کام پر وہ پریشان تھی، ٹھیک ہے، ایک تو وہ روایت ضعیف ہے، اسماعیل بن ابی خالد اس میں مدلس ہے، اور دوسرا رو کر دوپٹہ تر کرنے والی بات بھی آج ہم نے آپ کو بتا دی مرزا صاحب، سارے لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ آپ لوگ ذرا غور کریں کہ مرزا صاحب کس طرح، آپ مصنف ابن ابی شیبہ کی ضعیف روایت وہاں سے تلاش کر کے لائے ہیں، صحیح بخاری کی صحیح حدیث انہوں نے پیش نہیں کی، پمفلٹ میں درج کرتے ہیں نا کہ سیدہ عائشہ کیوں روتی تھیں۔ تو یہ وہ بات ہے کہ مرزا صاحب کس طرح لوگوں کو الجھاتے ہیں، صحیح احادیث کا نام لے کر کیا کرتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جو سیاسی مخالفین تھے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو حامی لوگ تھے، ہم ان کا تذکرہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو ہو گیا نا سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات، کہ وہ بھی سچے تھے، جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے سیاسی حوالے سے، وہ بھی سچے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی صداقت میں کسے شبہ ہو سکتا؟ اور پھر سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں جب ہم فضائل بیان کرتے ہیں نا کہ عمر بن عاص تو وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، ابن العاص مؤمنان، عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں، اور پھر آپ نے نام لے کر بتایا ہشام و عمرو، ہشام بن عاص اور عمر بن عاص، جن کے ایمان کی گواہی بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ ان کے بارے میں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ جھوٹے ہوں گے، یا وہ خائن ہوں گے، یا وہ دغا باز ہوں گے، یا وہ مکار ہوں گے، نعوذ باللہ؟ یہ جھالوی صاحب نے بہت زیادہ زبان درازی کی ہے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے دھوکہ کر کے جناب، انا للہ و انا الیہ، اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کے ایمان کی گواہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں بذریعہ وحی، کہ عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں، ہشام بھی اور عمر بھی۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، جب ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھیں اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، اور بھی لوگ ہیں جن کا ذکر ہم آگے بھی کرنے والے ہیں، تو یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں، تو آپ صرف سیدنا معاویہ پر الزام کرتے ہیں، ان لوگوں پر تان نہیں کرتے، ان کے فضائل ثابت ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھی فضائل ثابت ہیں۔ اگر آپ کے نزدیک یہ غلطی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیاسی مخالفت کرنا، تو غلطی تو ان کی بھی بنتی ہے، پھر ان کے بارے میں آپ ذرا پیچھے ہیں اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر چڑھائی کرتے رہتے ہیں۔ یا پھر ہم یہ کہتے ہیں
کہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے، وہ رسول سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف سیاسی طور پر اگر نکلے ہیں، انہوں نے مخالفت کی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر تو جھوٹی نہیں ہو سکتی نا، وہ مومن ہیں، پکے پکے مومن ہیں، جنتی ہیں پکے پکے۔ تو پھر یہاں ایک اور پروپیگنڈا مرزا صاحب نے کیا کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ بھی شرمندہ تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت سیاسی طور پر انہوں نے کی تو کہتے ہیں کہ وہ بھی شرمندہ تھے، اور اتنی بددیانتی، بدترین بددیانتی۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور اس کا مفہوم بھی سمجھاتا ہوں۔ اس میں ثابت یہ کرنے کی کوشش کی کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا نا سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی، تو وہ رو رہے تھے، پریشان تھے اور نادم تھے، توبہ کر رہے تھے کہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو مخالفت کرتا رہا، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ نعوذ باللہ، کتنا بڑا جھوٹ بولا مرزا صاحب آپ نے، کتنا بڑا جھوٹ آپ نے بولا۔ آپ کے پاس کوئی سچ ہوتا تو پیش کرتے نا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بھی یہ الزام جھوٹا، اور سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پر بھی یہ الزام جھوٹا ہے۔ اب وہ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم کی 121 نمبر حدیث ہے کہ جب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو ان سے بات چیت کر رہے تھے، ایک شخص نے کہا کہ آپ کی خدمات ہیں اسلام کے لیے، آپ مسلمان ہوئے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور پھر آپ کے فضائل ہیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں سے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت بہت بڑا شرف ہے، اور ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس وقت ہمارا ایمان بہت اعلیٰ درجے پر تھا، اگر اسی وقت ہم فوت ہو جاتے تو پھر تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے، آپ کے بعد کچھ معاملات ہمارے ذمے آئے۔ اب وہ حدیث کے الفاظ ہیں ثم ولینا یا ولینا، ہم ذمہ دار بنے یا ہمیں ذمہ دار بنایا گیا اشیاء، کچھ معاملات کا، ما ادری ما حالی فیہا، مجھے نہیں معلوم کہ میرا حال ان میں کیسا رہا، میں اچھا رہا، بہت اچھا رہا، یا ان میں کوئی غلطی کوتاہی مجھ سے ہو گئی، مجھے معلوم نہیں۔ اس بات سے ڈر کے رو رہا ہوں کہ کہیں کسی معاملے پر اللہ گرفت نہ کر لے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو معاملات کہے نا انہوں نے، یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلنا، اس پر وہ نادم اور شرمندہ ہو رہے تھے اور اس پر پریشان تھے۔ ایک دفعہ پھر میں کہتا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ مرزا صاحب آپ بچ جائیں ان جھوٹوں سے، آپ باز آ جائیں۔ ہم آپ سے دست بستہ یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ حق کی طرف پلٹ آئیں۔ مسند احمد میں یہ حدیث آئی تو اس میں یہ الفاظ ہے ثم تلبست بعد ذلك بالسلطان، پھر میں اس کے بعد حکومت میں چلا گیا، اس کے بعد میں حکومت میں شامل ہو گیا، واشیاء، اور کچھ اور معاملات میں بھی میں شامل ہو گیا، حکومت میں بھی اور کچھ اور معاملات میں بھی۔ فلا ادری علی عملی، مجھے نہیں معلوم کہ یہ چیزیں اللہ کے ہاں میرے لیے باعث ثواب ہوں گی یا ان میں کوئی کمی کوتاہی اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ نہ لے، یہ میرے حق میں ہے یا میرے خلاف چلی جائیں گی، مجھے اس بات سے ڈرا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو انہوں نے ترجمے میں بریکٹ میں، یہ جو بریکٹیں مرزا صاحب لگاتے ہیں خیانت در خیانت کی، عمدہ ترین مثالیں اگر آپ کہیں نا، اعلیٰ ترین مثالیں خیانت در خیانت کی، وہ ان بریکٹوں میں مرزا صاحب سموتے ہیں۔ کہتے ہیں بریکٹ میں لگا کے کہتے ہیں سلطان، حکومت، اس کا معنی کرتے ہیں سیدنا معاویہ کی بادشاہت۔ آپ مجھے بتائیں مرزا صاحب کہ یہ ترجمہ، یہ مفہوم آپ سے پہلے امت میں کس نے لیا؟ امت میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، یہ احادیث کتنے ائمہ نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے، کتنے ائمہ نے اس حدیث کی شرح کی ہے۔ آپ اسی حدیث کی شرح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو سب سے معروف شرح صحیح مسلم کی علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، آپ اس کو ہی دیکھ لیتے۔ اس میں کیا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بادشاہت ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سیدنا معاویہ کے ساتھ مل گیا اس لیے مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھے سے پوچھ لے گا۔ پہلی بات تو مرزا صاحب یہ ہے کہ ہم نے بتایا کہ یہاں حکومت اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں، حکومت بھی اور کچھ اور چیزیں بھی، سلطانی و اشیاء،
کچھ اور معاملات بھی ہیں اور حکومت بھی ہے۔ ظاہر ہے حکومت ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے عمر بن خطاب جیسا جری اور بہادر شخص بھی نرم ہو جاتا ہے، اتنا سخت چٹان کی طرح مضبوط، لیکن خلافت کا بوجھ آتا ہے تو نرم ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گا کہ سیم یہی کنڈیشن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تھی۔ میں آگے ذکر کرتا ہوں، حدیث بھی، اس کا نمبر بھی، اس کے الفاظ بھی، آپ خود فیصلہ کیجئے گا۔ تو یہ الفاظ کیا ہیں؟ پہلے تو ان الفاظ پر غور کریں کہ جو شخص نادم اور شرمندہ ہوتا ہے کسی بات پر کہ میرا یہ گناہ تھا، میرا یہ جرم تھا، کیا کبھی وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا ایسے کہہ کے، مثلا ایک شخص نے چوری کی ہے، ایک شخص نے ڈاکہ مارا ہے، ایک شخص نے بدکاری کی ہے، ایک شخص نے جھوٹ بولا ہے، ایک شخص نے غیبت کی ہے، اسے توبہ کرنا چاہتا ہے، توبہ کے لیے ضروری کیا چیز ہے؟ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ۔ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے کہ واقعی میں نے جرم کیا ہے، غلط کیا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اس پر شرمندہ ہوں، نادم ہوں، تب اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو توبہ کرنے کی شرائط سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھی؟ اگر وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت اگر مراد تھی، یا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حمایت مراد تھی، اگر اس سے وہ توبہ کرنا چاہتے تھے یا اس پر نادم اور شرمندہ تھے، تو کیا وہ کہتے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ صحیح تھی یا غلط تھی؟ اگر مراد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حمایت تھی اور اس سے وہ توبہ کرنا چاہتے تو سیدھے الفاظ میں کہتے کہ یا اللہ میں اس سے ڈر رہا ہوں، میں نے غلط کام کیا، مجھے معاف کر دے۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ ان معاملات میں درست رہا ہوں یا میں غلط رہا ہوں۔ کچھ معاملات تھے حکومت کے معاملات، میں نے واضح کیا کہ انسان سے کوتاہی ہو سکتی ہے، صحابہ کرام ڈرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ حاکم جو ہے یا قاضی جو ہے اس کے اوپر کتنی زیادہ ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں کتنی وعیدیں آئی ہیں، تھوڑا سا بھی وہ ڈول جائے، اس سے کوتاہی ہو تو کتنا زیادہ اس پر وبال ہے۔ تو اس سے ڈرتے تھے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، اور آپ نے اس کا معنی کیا کہ سیدنا عمر بن عاص سیدنا معاویہ کی بادشاہت میں شامل ہو گئے، اور اس وجہ سے وہ اللہ سے توبہ کر رہے ہیں۔ اور توبہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میں نے صحیح کیا یا غلط کیا، توبہ کرتے ہیں یا اللہ میں نے غلط کیا، میں نے جرم کیا، میں تیری بارگاہ میں شرمندہ اور نادم ہوں۔ توبہ تو یہ ہوتی ہے۔ تو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو امید بھی ہے کہ شاید یہ صحیح ہو، اور ڈر بھی ہے کہ شاید کوئی کوتاہی ہوئی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حمایت قطعاً یہاں مراد ہی نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ حکومت میرے ذمے آئی، اور حکومت کو سر انجام دینے میں کچھ غلطیاں کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بالکل یہی الفاظ اپنی وفات کے وقت کہے۔ تو کیا یہی الفاظ کہہ کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت پر نادم تھے کہ میں نے خلافت نہیں کرنی چاہیے تھی مجھے، یا توبہ کرتا ہوں خلافت سے؟ نعوذ باللہ مرزا صاحب۔ اچھا میں وہی الفاظ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اسباب پیدا فرمائے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے 7218 نمبر 7218 7218، اس میں جب ایک شخص نے آ کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح ان کو دلاسا دیا، شہادت کا وقت قریب تھا، انہیں زخمی ہو گئے تھے، اس کے بعد زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے، لوگ تیمارداری کے لیے آتے، تو ایک نوجوان آیا اور اس نے یہی باتیں کی کہ آپ کو مبارک ہو، آپ خوش قسمت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ مسلمانوں کے معاملات کو آپ نے سنبھالا ہے اور بخوبی سنبھالا ہے، آپ کو مبارک ہو، آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ اللہ کے پاس خیر لے کر جا رہے ہیں۔ اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں صحیح بخاری کے الفاظ، وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا، میری خواہش یہ ہے کہ میں اس سے برابر برابر چھوٹ جاؤں۔ یہ جو خلافت کا بار میرے کندھوں پہ آیا تھا، مجھے بنایا گیا تھا، میں بنا نہیں تھا، لیکن اس کی سر انجامی میں مجھ سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی، یقیناً انسان ہوتے ہوئے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو مجھے تو خواہش یہ ہے کہ میں اس سے برابر برابر چھوٹ جاؤں، لا لی ولا علیہ، نہ میرے حق میں ہو، نہ میری نیکی بنے، اور نہ میرے خلاف بن جائے کہیں کہ اللہ مجھ سے پوچھ ہی لے کہ عمر فلاں معاملہ تم نے ایسے کیوں کر دیا۔ اس لیے میری خواہش تو یہ ہے کہ یہ جو خلافت کا مسئلہ ہے اس میں میں برابر برابر چھوٹ جاؤں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ اللہ مجھے کسی معاملے میں پوچھ ہی نہ لے۔ اور مسند ابی داود الطیالسی میں یہ حدیث آئی، اس میں الفاظ کیا ہیں، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ،
کہنے والے، یہ سیدنا عمر کہہ رہے ہیں کہنے والے کو کہ تم نے باقی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا ذکر کیا، تو واقعی ہم اس اعزاز کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہم نے پائی ہے۔ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ جو بات مسلمانوں کی حکومت اور معاملے کے بارے میں، خلافت کے بارے میں تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ بھی میرے لیے بہت خوش بختی ہے، تو فواللہ لوددت انی نجوت منہا کفافا لا علی ولا لی، تو اللہ کی قسم میں تو چاہتا ہوں کہ اس میں برابر برابر چھوٹ جاؤں۔ واما ما ذکرت من صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذاک، اور جو بات آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے بارے میں کی ہے وہ درست ہے، وہ واقعی ہمارے لیے خوش بختی ہے، اور ہم اس پر پر امید ہیں کہ اللہ سے ہمیں اس پر بہت اجر ملے گا۔ بالکل سیم یہی الفاظ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمائے۔ ان کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَلَوْ مُتُّ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جب ہمیں حاصل تھی اس وقت میں فوت ہو جاتا تو مجھے امید تھی کہ میں جنتی ہوں پکا۔ ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا، پھر ہم کچھ معاملات میں پڑے، کچھ ذمہ داریاں ہم پر پڑیں، ان کو نبھانے میں ہمارا کیا حال رہا مجھے معلوم نہیں۔ کوتاہیاں ہو سکتی ہیں انسان سے، ہو سکتا ہے کوئی کوتاہی مجھ سے ہوئی ہو اور اللہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ لے، اس پر میں ڈر رہا ہوں۔ تو یہی معاملات اگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہیں تو کسی نے نہیں کہا، آپ بھی نہیں، مرزا صاحب کہتے کہ سیدنا عمر اپنی خلافت پر نادم تھے اور توبہ کر رہے تھے، یا اللہ میں نے کیوں خلافت کی، استغفر اللہ، یا ان کی خلافت مشکوک ہو جاتی ہے یہ کہنے سے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، برابر برابر ہی چھوڑ دے، مجھ سے یقیناً کوئی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، تو کیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بھی حرف اٹھاؤ گے؟ اور اگر نہیں تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی سیدنا معاویہ کی حمایت پر کیسے حرف اٹھا سکتے ہو آپ ان الفاظ سے کہ ہمیں کچھ ذمہ داریاں سونپی گئیں، اب پتہ نہیں ان ذمہ داریوں میں ہم سرخرو ہوئے یا نہیں۔ یہ کیا توبہ اور ندامت اور شرمندگی ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا آپ نے کیا کہ جتنے لوگ تھے نا جی سارے معافیاں مانگتے رہے، بعد میں عمر بن عاص بھی توبہ کرتے رہے لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ نے کبھی توبہ نہیں کی، لہٰذا ہم ان کے خلاف ہیں۔ جھوٹ ہے مرزا صاحب، جھوٹ، اللہ کی قسم یہ آپ کا بدترین جھوٹ ہے۔ اس حدیث میں قطعاً سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حمایت سے توبہ کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور ہم نے بتایا کہ مرزا صاحب نے جو بات نقل کی ہے نا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں، صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ کیا اور مسند احمد کی حدیث کا ترجمہ کیا، وہ ترجمے میں آپ خود مرزا صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ سیدنا عمر بن عاص کو تابعی نے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں سے تھے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں تھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی کام جو بہت اہم کام ہوتے تھے آپ کو سونپا کرتے تھے کیونکہ آپ پر بہت اعتماد تھا۔ تو مرزا صاحب کیا یہ علامات نبوت میں سے نہیں ہے؟ ویسے کہتے ہیں جی فلاں حدیث جو یہ علامات نبوت میں سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حق پر ہونا بتایا، کون انکار کرتا ہے؟ لیکن علامات نبوت دوسری طرف وہ آپ کو نظر نہیں آتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نبوت میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو اپنا مقرب صحابی بنایا، اور لوگ گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں سے ہیں، آپ خاص افراد میں سے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اس حالت میں کہ عمر بن عاص آپ کے بہت مقرب تھے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب ہوں، کیا ان کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے اتنا بڑا جرم کر دیا، انہوں نے امت کے ساتھ ہاتھ کر دیا؟ معاویہ بن ابی سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، عمر بن عاص، بسر بن ارطاح رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس حوالے سے صرف عزت کرتا ہوں کہ وہ اصحاب ہیں، باقی جو ان کے اعمال ہیں وہ اللہ کو خود جواب دہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پریڈکشن کی تھی کہ انہوں نے امت نے کم پانا ہے۔ یہ الفاظ بھی آپ نے مرزا صاحب کہے ہوئے ہیں نا، جالوی صاحب بھی کہتے تھے اور آپ نے کہا کہ ان لوگوں نے امت کے ساتھ ہاتھ کر دیا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ ہوگا قیامت کے دن آپ کے بارے میں جب علم ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین کے بارے میں اس طرح زبان درازی کرتے رہے ہیں، آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کو امید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا شوق بھی ہے؟ اگر شوق ہے تو توبہ کیجئے، آج ہی رجوع کیجئے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین کے بارے میں آپ کی زبان درازیاں حد سے تجاوز کر رہی ہیں، پھر آپ کو کیسے امید ہے؟ کس طرح آپ کس منہ سے جائیں گے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کر رہے ہیں؟ مرزا صاحب ہماری آپ کو دعوت فکر ہے کہ آپ ان کاموں کو چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو اپنا مقرب رکھا، اب کوئی اس سے الٹا یہ بھی بنا سکتا ہے کہ نبی کے مقربین جو تھے وہ علی کے خلاف تھے، ہم کہتے ہیں لعنت، ایسی سوچ پر بھی لعنت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین کا سیاسی مخالفت کر دینا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ علی رضی اللہ عنہ غلط تھے، اور نہ ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی شان اور ان کا مقام یہ ثابت کرتا ہے کہ سیدنا معاویہ کے خلاف لوگ غلط تھے یا وہ باطل پر تھے یا نعوذ باللہ وہ جھوٹے تھے۔ کیوں آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری سیدنا معاویہ کی مخالفت کرتے تھے، وہ سچے تھے، وہ بھی سچے تھے تو کیا ہوا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سیدنا علی کی مخالفت کرتی رہی تو سچی تھی تو کیا ہوا؟ سیدنا عمر بن عاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی مقربین میں سے تھے، صحیح مسلم اور مسند احمد سے آپ نے خود ترجمہ کیا نا، تو جب وہ مقربین میں سے تھے اور سیدنا معاویہ کے ساتھ تھے تو یہ علامات نبوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے، امت کو سمجھا کر گئے ہیں، ان کے بارے میں کبھی زبانیں تان دراز نہ کرنا۔ سیدنا علی کی مخالفت اگرچہ کی انہوں نے، لیکن میرے مقرب ہیں، پھر بھی مقرب ہیں، تو جنہوں نے مخالفت کی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، سیدنا علی بھی اللہ کے نبی کے خاص مقرب ہیں اور وہ بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب ہیں۔ سب کی عزت کرو، سب کا احترام کرو۔ اور میں یہاں آپ کو یہ بتاؤں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کی حقانیت اور ان کے حق پر ہونے کی یہ بھی دلیل ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گروہ حق پر نہیں تھا، نعوذ باللہ، ہم کہتے ہیں دونوں حق پر۔ ہمارا پورا ایک کلپ موجود ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی حق پر ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی حق پر ہیں، علی اور معاویہ دونوں حق پر ہیں رضی اللہ عنہ۔ ہمارا یہ عقیدہ اور منہج ہے اور یہ اہل سنت کا منہج ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہوئی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے گروہ سے تو وہ اجتہادی غلطی تھی، اجتہادی غلطی سے انسان حق سے نہیں ہٹتا ہے، اجتہادی غلطی پر اللہ ایک اجر دیتا ہے، جس کو اللہ ایک اجر دے دے کیا وہ باطل پر ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو مرزا صاحب آپ اس بات کو سمجھیں کہ علامات نبوت کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کے ایک فرد سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص، جو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، انہیں وصیت کی تھی۔ انہیں وصیت کیا کی تھی؟ یہ بات بھی مرزا صاحب نے خود نقل کی ہے کہ مسند احمد سے حدیث نقل کی، اس میں یہ تھا کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے والد کی کبھی نافرمانی نہیں کرنی، تم نے اپنے والد کی، یعنی والد کون تھے؟ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کی کبھی نافرمانی نہیں کرنی۔ اور یہ علامت نبوت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کے حق میں۔ یہ جب مارکا ہو رہا تھا، اختلاف ہو رہا تھا، لڑائی چھڑ گئی، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ جن کے ساتھ لڑائی تھی وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ تھا، تو ان کے گروہ میں سے ہی ایک فرد نے شہید کیا سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ اب کس نے شہید کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ، اس پر ہمارا ایک پورا کلپ موجود ہے سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ کے ٹائٹل اور عنوان سے، ان کے بارے میں وہ بھی حقیقت ہم نے بتائی۔ بہرحال کسی فرد کے ہاتھوں سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے وہ حدیث بیان کی کہ عمار بن یاسر کو شہید کرنے والا باغی گروہ ہوگا۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ کے ہمارے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم باغی گروہ ہیں، آپ ہمارے ساتھ کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ اس لیے ہوں، آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں جاؤں گا۔ حالانکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ وہ درست ہے یا ہمارا گروہ جو ہے نا وہ اس وقت غلطی پر ہے، اس کے ہاتھوں سیدنا عمار بن یاسر شہید ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی۔ مرزا صاحب آپ نے خود یہ ترجمہ کیا نا، آپ کو ہوش نہیں آئی؟ یہ علامت نبوت نظر نہیں آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کے ذریعے بولتے ہیں، اللہ کی وحی کے ذریعے اسپیشل وصیت کر رہے ہیں
باقیوں کو نہیں وصیت کی، قرآن و حدیث کے عمومی دلائل موجود ہیں نا والدین کی فرما برداری پر، والدہ کی، والد کی، سب کی کرنی چاہیے. لیکن عبداللہ بن عمر بن عاص کو اسپیشل بلا کر آپ وصیت کرتے ہیں، حالانکہ عبداللہ بن عمر بن عاص ویسے ہی بہت نیک طبع سے صحابی ہیں. ان کی عبادات احادیث میں مثالی موجود ہیں کہ اتنی عبادت کرتے، اتنی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں فرمایا کہ عبادت کم کرو کم کرو، آپ کے جسم کا حق ہے، آپ کی بیوی کا حق ہے، آپ کے گھر والوں کا حق ہے، آپ کے باقی معاملات ہیں انہیں بھی چلانا ہے. تو اتنے نیک طبع سے صحابی ہیں، انہیں بلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل وصیت کر رہے ہیں کہ اطع اباک ما دام حیا، جب تک آپ کے والد زندہ رہیں آپ نے ان کی نافرمانی نہیں کرنی. تو میرے والد چونکہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے گروہ میں شامل ہیں، اور میرے والد کا حکم ہے میں بھی اس گروہ میں رہوں، تو میں اس گروہ میں رہوں گا. میں لڑائی نہیں کر رہا، میں اس کو درست نہیں سمجھتا لڑائی کرنے کو، لیکن میں اپنے والد کی نافرمانی نہیں کروں. میں آپ کے گروہ میں اس لیے شامل ہوں. یہ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ، جس کے بارے میں آپ باتیں کرتے نا، باغی گروہ باغی گروہ، یہ ہے باغی گروہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود وصیت کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص کو کہ آپ نے اسی باغی گروہ میں رہنا ہے. سبحان اللہ. آپ خود سمجھ جائیں نا باغی گروہ کا معنی کیا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کرنے والا گروہ، یہی معنی ہے. ورنہ عبداللہ بن، اگر یہ اس سے مراد مجرم گروہ نعوذ باللہ، یا اسلام سے نکل جانے والا، یا بہت اللہ کا نافرمان گروہ نعوذ باللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں وصیت کرتے؟ یا اگر آپ اپنے خیال سے وصیت کر دیتے تو وہی نازل ہو جاتی کہ آپ یوں کیوں کر رہے ہیں، وہ تو غلط گروہ ہوگا اور آپ اس میں شامل ہونے کی وصیت کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص کو. یہ ہیں علامات نبوت. یہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ علامات نبوت بیان نہیں کرتے، یہ ہے علامات نبوت میں سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو درست سمجھا، باوجود اجتہادی غلطی کے اللہ کے ہاں معذور سمجھا، اور اس میں شامل ہونے کی خود وصیت فرمائی عبداللہ بن عمر بن عاص کو کہ آپ نے اپنے والد کی نافرمانی نہیں کرنی. اور والد کہہ رہے ہیں اس لیے میں اس گروہ میں ہوں. اس لیے مرزا صاحب آپ کو کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آپ بہت زیادہ غلطی پر ہیں، بہت زیادہ غلطی پر ہیں. اللہ کے لیے آپ توبہ کریں، آپ رجوع کریں. اور جتنے بھی لوگ ہماری بات کو سنتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی حق کو قبول کریں، تعصب کی پٹی اپنی آنکھوں سے اتاریں، اپنے دل و دماغ کو قرآن و سنت کے دلائل سے مزین کر کے جو حق راستہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے اس پر چلیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقربین ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، وہ سیدنا علی کے خلاف ہیں. تو کیا کوئی یہ عنوان قائم کر دے کہ نبی کے مقربین علی کے خلاف؟ نعوذ باللہ. وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین تو علی کے خلاف تھے، لہٰذا علی جو ہے وہ صحیح نہیں. سب صحیح تھے، سارے حق پر تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ. ہم نے جتنے دلائل پیش کر دیے ہیں، اب کسی کو اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ اب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو اگر مطعون کیا جائے یا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر زبان درازی کی جائے. کتنی بڑی بدبختی ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی کے مقرب ہیں، جن کے ایمان کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے امت کو، اس کے بارے میں امت کا کوئی ظالم فرد اٹھے اور کہے کہ وہ امت کے ساتھ ہاتھ کر کے ہیں، انہوں نے امت کو برباد کر دیا، انہوں نے جناب دھوکہ کر. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور جتنے بھی سننے والے ہیں سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے ایک مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں. مغیرہ بن شعبہ، مرزا صاحب ویسے تو صحابہ کرام، سب صحابہ کرام کے بارے میں جنتی ہونے کا نظریہ نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں نہ یہ غلط ہے. قرآن میں جو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہا گیا وہ تو مرزا صاحب کے بقول صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہونے والوں کو کہا گیا ہے. جو صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہو گئے، مرزا صاحب کے بقول وہ پکے جنتی ہیں، وہ پکے مومن ہیں، باقیوں کے بارے میں انہیں شک ہے. نعوذ باللہ. تو چلو ہم کہتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے صلح حدیبیہ سے پہلے. آپ صحیح بخاری کی 2731 نمبر حدیث پڑھ لیں کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ کی حفاظت پہ مامور تھے، تلوار پکڑ کے آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اور اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک لازوال داستان رقم کی
کہ عروہ بن مسعود ثقفی آئے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے قاصد بن کے آئے۔ ان کی عادت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے تھے تو ویسے ہی عربوں میں شاید یہ طریقہ ہوگا، یا عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ داڑھی کو ہاتھ لگا کے بات کرے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو بار بار ہاتھ لگاتے، تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اپنی تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ میں مارتے زور سے اور کہتے اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک داڑھی سے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کرو، تم مشرک ہو، پلید ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ نہ لگاؤ، آپ کی داڑھی کو ٹچ نہ کرو، پیچھے کرو ہاتھ۔ جب ایک دو دفعہ ایسے ہوا تو عروہ بن مسعود نے مڑ کر دیکھا، دیکھو تو صحیح ہے کون، دیکھا تو مغیرہ بن شعبہ، حیران ہو گئے، کہنے لگے او بے وفا، تو میرا لگوٹیا یار، تیرے ساتھ مل کے میں یہ کام کرتا رہا، تیری وجہ سے میں نے یہ کام کیے، تیری خاطر یہ کیا، آج تو مجھے تلوار کے دستے مار رہا ہے۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا وہ تو دور تھا، میں مسلمان نہیں تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ گیا ہوں، آپ سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز جو ہے نا وہ محبوب نہیں ہو سکتی، نہ کوئی یاری، نہ کوئی دوستی، نہ کچھ، اب تم مشرک پلید ہو اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرما بردار ہوں، اب تمہیں میں یہ ہاتھ نہیں لگانے دوں گا، خبردار ہاتھ لگایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو۔ یہ وہ مغیرہ بن شعبہ ہیں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، صرف اگر ان کی یہ شان اور یہی فضیلت ہو کہ وہ صلح حدیبیہ میں شامل ہیں تو مرزا صاحب کے بقول وہ پکے جنتی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ دستے راست ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے سربراہ ہیں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ۔ ایسے لوگ ہیں شیعان معاویہ، کہتے ہیں شیعان علی ہیں، علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی صحابہ میں سے جتنے تھے سارے اللہ کے محبوب، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جتنے بھی صحابہ تھے جو شیعان معاویہ تھے وہ بھی اللہ کے محبوب۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، مرزا صاحب آپ کے بقول بھی پکے جنتی، آپ کے بقول بھی اللہ کی رضامندی کے سرٹیفکیٹ تھامے ہوئے دنیا میں چل رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فعلم ما فی قلوب، ان کے دلوں کی جو بھی بات تھی میں نے پرکھ لی، یہ تو پکے مومن ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ، میں پہلے بھی ایک دفعہ اختصاراً یہ بات کر چکا تھا، آج بھی اشارہ ہی کروں گا، بات لمبی ہو رہی ہے، وقت تھوڑا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دستے راست تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے، سرکردہ افراد میں سے، اور ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا یہ انہوں نے امت کے ساتھ ہاتھ کیا، نعوذ باللہ۔ کون ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ؟ یہ مسند احمد کی 22,952 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن نکلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک قرآن پڑھنے والے کی آواز آئی، آواز سن کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ، تو آواز آ رہی تھی قرآن پڑھنے کی، بڑی خوبصورت لے میں، سرور میں، جو پڑھنے والا وہ پڑھ رہا تھا۔ تو سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا آپ اسے ریاکار سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ شخص ریاکاری کر رہا ہے کہ اتنے اچھے انداز میں پڑھ رہا ہے کہ لوگ اچھا کہیں، یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ قرآن اتنا خوبصورت انداز میں پڑھ رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں، بل مؤمن منیب، یہ پڑھنے والا تو اللہ سے قرب رکھنے والا، اللہ کی طرف خاص رجوع کرنے والا مومن ہے، عام مومن بھی نہیں۔ عام مومن جس کو مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اس کی خوش بختی کا کیا کہنا، اس کے ایمان میں یا اس کی شان میں، اس کے مقام میں شبہ کرنے والا کتنا بدبخت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن منیب، یہ اللہ سے بہت تعلق رکھنے والا مومن ہے۔ اچھا، جب دیکھا کہ کون پڑھ رہا تھا تو وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سرکردہ افراد میں سے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیاسی مخالفت میں آگے تھے۔ یہ علامات نبوت آپ کو نظر نہیں آتی مرزا صاحب؟ یہ علامات نبوت ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمانوں پہ مہریں لگائیں، ان کے بارے میں ان کے فضائل اور ان کے مناقب بیان کیے امت کو، اور ان لوگوں کی پیروی، ان کی فرما برداری کرنے کا حکم ان کے بیٹے کو عبداللہ بن عمر بن عاص کو دیا۔ یہ علامات نبوت ہیں۔
اگر یہ غلط کام کرنے والے ہوتے یا بعد میں جرم کرنے والے ہوتے نعوذ باللہ، امت کے ساتھ جس طرح آپ کہتے ہیں ہاتھ کرنے والے نعوذ باللہ ہوتے، تو پھر بذریعہ وحی اپنی امت کی رہنمائی کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہی فرماتے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انہی کے خلاف بد دعائیں کی نا، مصنف ابن ابی شیبہ میں ثابت ہے۔ اب ظاہر مخالفت تھی، دونوں اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے تھے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کی کہ میں حق پہ ہوں تو میری نصرت فرما، ان لوگوں کو شکست دے دے میرے خلاف۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں علامات نبوت پہلے موجود ہیں، اور اگر آپ کو کہے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن منیب کہا ہے وہ علی کے مخالف ہیں نعوذ باللہ، تو کیا ان کا مومن منیب ہونا علی رضی اللہ عنہ کو کوئی نقصان دیتا ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ کی شان اور مقام یا ان کے ساتھیوں کا شان اور مقام، کیا وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کوئی نقصان دے گا یا ان کے ساتھیوں کو کوئی نقصان دے گا؟ بالکل غلط بات، بالکل غلط بات ہے مرزا صاحب، آپ کا موقف بالکل باطل ہے۔ اور میں یہاں عرض کروں کہ جھالوی صاحب نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا جس طرح مرزا صاحب کرتے، جھالوی صاحب نے اس سے پہلے کیا ہے۔ مرزا صاحب نے یہ ساری تعلیم جو ہے وہ جھالوی صاحب سے لی ہے، انہوں نے بھی خوب جھوٹ بولے، اتنے جھوٹ بولے۔ ویسے کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں جھوٹی روایت یا بے سند بات یا کمزور سند والی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جب بھی کوئی جھوٹی بات آئی تو جھالوی صاحب نے جھپٹ کر لی ہے۔ حتیٰ کہ ایک قول انہوں نے پیش کیا کہ امام حسن بصری جلیل القدر تابعی ہیں، حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے کہا کہ ویل معاویہ من حجر و صحاب حجر، معاویہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا اس وجہ سے کہ انہوں نے حجر کے ساتھ کیا کیا اور یہ کیا۔ وکان الحسن البصری یوزم قتل حجر و صحاب، اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں سے الکامل بن نصیر کہ ویل معاویہ من حجر و صحاب، کہ حجر نو اور دے ساتھیاں نو جڑا قتل کیتا ہن ادا ٹھکانہ کچھ نہیں رہا، ہن دی ہلاکت اور تباہی ہے، کد نہ جواب دینا جو پولیس رات تے نہ ملیا۔ ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ جھوٹی روایت تھی جھالوی صاحب جسے آپ نے امام حسن بصری سے منسوب کیا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی تنقیص میں پیش کیا، اور ثابت یہ کرنا چاہا کہ دیکھو تابعین کے دور میں بھی کہتے تھے کہ معاویہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا معاویہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اب یہ بات انہوں نے پیش کی جی الکامل ابن اسیر سے، یہ آپ اس کا سکین دیکھ سکتے ہیں الکامل ابن اسیر کا، اس میں کوئی سند پیش نہیں کی گئی، اس قول کی کوئی سند نہیں ہے کہ امام حسن بصری نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی بات کی ہو۔ ہم جب اس کی سند تلاش کرنے نکلے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ تو جھوٹ پھیلاتے ہیں، ایسے بول دیتے ہیں، بعد میں تو ادھر ہمیں یہ محنت کرنا پڑتی ہے ساری کتابوں کو چھان کر کہیں کوئی روایت ہے اور اس کی سند کیسی ہے۔ تو انصاب الاشراف یہ علامہ بلازری کی طرف منسوب کتاب ہے، یہ کتاب ان سے بالیقین ثابت نہیں ہے، یہ کتاب بالیقین ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ کتاب ثابت بھی ہو ہم یہ بحث چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کتاب ثابت نہیں ہے، اس کتاب کو ثابت مان لیں، اس کے بعد دیکھیں اس کی سند آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ حدثنی شیبان بن فروخ عن عثمان البری، عثمان البری کون ہے؟ یہ متروک راوی ہے، متروک جس کو محدثین نے دفع کر دیا، چھوڑ دیا تھا۔ جھالوی صاحب آپ نے اس کی روایت کو سینے سے لگایا، کیوں؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تھی نا، سیدنا معاویہ کے خلاف بہت بڑی بات تھی کہ معاویہ تباہ ہو گیا، برباد، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور آپ نے ثابت یہ کرنا چاہا کہ تابعین بھی ایسے کرتے تھے۔ اب یہ عثمان البری یہ متروک راوی ہے، جھالوی صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں، اب مرزا صاحب بھی کوشش کریں کہ اس عثمان البری کی توثیق ثابت کریں، یہ اس کو محدثین نے جیسے متروک کہا ہے اس کا کوئی رد پیش کریں، یا اس کی کوئی مطابقت یا کوئی اور سند پیش کریں، یا مان لیں کہ جھالوی صاحب امت کے ساتھ ہاتھ کرتے رہے ہیں، جھوٹی روایات پیش کر کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا کرتے رہے ہیں۔ یہ روایت آپ المنتظم، ایک کتاب ہے علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، اس میں بھی آپ یہ روایت دیکھ سکتے ہیں، اس سے ملتی جلتی یہ روایت ہے۔ تو اس میں بھی حسن بصری سے یہ روایت منقول، اس میں ابو مخنف راوی، کذاب، جھوٹا، دجال، ابو مخنف،
جس کے جھوٹا ہونے میں کسی کافر کو شبہ نہیں ہو سکتا، مسلمان تو دور کی بات۔ اتنی گواہیاں محدثین کی اس کے بارے میں ہیں، اس کے جھوٹا ہونے کے بارے میں، اس کی روایت آپ نے پیش کر دی۔ اور تاریخ الطبری میں آپ دیکھیں کہ یہی ابو مخنف ہے، قال ابو مخنف بیان کرتا ہے کہ وہ جو آگے روایت ہے جس میں انہوں نے حسن بصری رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا کہ انہوں نے کہا کہ 4 چیزیں جو ہے نا معاویہ کی ہلاکت بربادی کا سبب بن گئی، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پر جھوٹ باندھا انہوں نے سیدنا معاویہ کو بدنام کرنے کے لیے، کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے خط لکھا جی کہ میں جناب بڑا صبر کر رہا ہوں اور میں اس لیے آپ کے خلاف خروج نہیں کر رہا ہوں کہ میرے بھائی نے آپ سے معاہدہ کیا ہے اور میرے بھائی سے آپ نے جو وعدے کیے تھے کوئی پورا نہیں کیا، اور آپ جیسا شخص امت کا والی بن گیا، اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کو جواب کیا دوں گا کہ آپ کے خلاف خروج نہیں کر رہا، اور میں صرف اس لیے خاموش ہوں کہ دیکھوں کہ آخر وقت میں تم کیا کرتے ہو۔ نعوذ باللہ، اس طرح کے کتنا جھوٹ بولا، اور کہا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سیدنا معاویہ کی منتیں کرتے رہے کہ تمہارا دور ہم نے بھگت لیا، ابھی امت کو چھوڑ دو کہ وہ کوئی اچھا بندہ چن لے۔ حضرت امام حسن چپ، حسین چپ ہی نہیں کیتا، جو خط لکھیا کہ تم جڑے میرے پرانا وعدے کیتے کتنے گئے، ہاں، اور جڑا میں تیرے خلاف جایا نہیں یزید تو اٹھیا، کم بخت بے ایمان لوگ نہ کوئی پڑھ دینا۔ امام نے لکھیا کہ تم منو نہ کوئی فتنہ نہ اٹھائی، تیرے جیسے آدمی دا محمد دا سربراہ بن جانا دے تو بڑا فتنہ ہور کیڑا، فتنہ کیڑا رہ گیا جڑا ہن نہیں آنا، تیرے جیسا بندہ امت مسلمان دا سربراہ۔ اور نال فرمایا کہ میں جڑا تیرے خلاف نہیں اٹھ رہا، اے میں نہیں سمجھدا کہ میرا ایک دن جڑا گزرا ہے جی میں خدا دے سامنے کی عذر پیش کروں۔ اگر پوچھا گیا کہ حسین تو بیٹھا رہا، جواب میرے پلے کی اس تو میں جب بھرا دے وعدے پروں پھسیا تیرا زمانہ گزر رہے تو ویکھاں پر تو آخر وقت تے کوئی چنگا کام کر کے مرنا کہ رستے بند کر دینا۔ منتاں کیتیاں کہ خدا دا نہ من تیرا دور اسی بھگت لیا، تو ہن جرا امت نو چھڑ دے کہ رسول اللہ تو بعد امت کسی اچھے بندے نو چھوڑ نہیں منے۔ نعوذ باللہ، اتنے جھوٹ بولے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کیا جھالوی صاحب کے پاس اس کی کوئی ایک صحیح سند تھی؟ کیا انہوں نے کوئی ایک صحیح سند پیش کی؟ جھوٹا پراپیگنڈا کیا، کیوں؟ بس سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کرنا تھا نا، لوگوں کو ان کے ذہنوں میں گند ڈالنا تھا، تو جھوٹی روایتیں جتنی ملی ساری کی ساری انہوں نے پیش کر دی۔ پھر لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے؟ بات وہی کرو جس کی سند مضبوط ہو۔ جھالوی صاحب لوگوں کو کہا کرتے تھے بات وہی کرو جس کی سند مضبوط ہو، اور ساتھ یہ کہتے ہیں لوگ دوگلی پالیسی اپناتے ہیں، دوگلی پالیسی کہ اپنے حق میں ہو تو جھوٹی روایات بھی ضعیف روایت بھی قبول کر لیتے ہیں۔ میں ایسا نہیں کرتا کہ کیا دیکھ رہا، ایک طرف معیار بناتا ہے کہ صحیح روایت سے کام لینا، پھر ساری جھوٹی روایت اپنے حق میں جتنی جھوٹی جاتی ہیں وہی تبڑی وہی ابن اسیر پھر معتبر ہو جاتے ہیں۔ اور ان سارے جھوٹوں کا حال یہی کہ جن کتابوں کو کہتے رہتے ہیں جھوٹ کا پڑھنا، جب الو سیدھا ہوتا کہ امام حسین واپس آنا چاہتے تھے شرطیں، پھر وہی کتابیں معتبر ہو جاتی۔ میں ایسا نہیں کرتا، میں کہتا ہوں وزن بالقسطاس المستقیم، ایک صحیح ترازو لو اس سے تو لو، آپ کے خلاف جائے یا آپ کے حق میں جائے بات وہ کہو جس کی سند مضبوط ہے۔ اور یہ صفائیاں دے کے لوگوں کو مطمئن کر لیا، لوگوں نے سمجھ لیا کہ جھالوی صاحب سچ بول رہے ہیں۔ پکا جھوٹ تھا، پکا جھوٹ تھا۔ آپ مثالیں دیکھ لیں کتنے جھوٹ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولے ہیں۔ اور مرزا صاحب نے بھی جھالوی صاحب کے چبائے ہوئے نوالوں کی جگالی کرتے ہوئے یہی جھوٹ دہرایا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے خط لکھا۔ اور مرزا صاحب آپ صحیح سند کے نعرے مارتے ہیں، کہاں صحیح سند اس کی کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو مطعون کیا، نعوذ باللہ، اور غلط کہا۔ جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ ہم نے بہت عرصہ پہلے سے یہ مطالبہ کر رکھا ہے کہ آپ اس کی صحیح سند پیش کریں، آپ نے بھی وہی جھوٹ بولا تھا لیکن کوئی سند صحیح نہیں پیش کی۔ ہم آج بھی چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی مائی کا لال جو ہے قیامت تک کوئی ایک صحیح سند پیش کرے جس میں یہ ساری باتیں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سیدنا معاویہ کو فتنہ کہہ رہے ہوں اور ان کے خلاف خروج کرنے کو اپنی غلطی کہہ رہے ہوں اور انہیں وعدوں کا خلاف ورزی کرنے والا بتا رہے ہوں، یا جو بھی جھوٹ آپ بولے جھالوی صاحب نے اور مرزا صاحب نے، یہ صحیح سند سے ثابت ہوں کہاں ہیں؟ آپ کوئی صحیح سند پیش نہیں کرتے، اور اتنی غلط زبان انہوں نے استعمال کی ہے جھالوی صاحب نے صحابہ کرام کے بارے میں۔ صحابہ کرام پر تان کرنے کے لیے انبیاء کو بھی نعوذ باللہ زبان درازی کا ہدف بنا لیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو معاف نہیں کیا، تم صحابہ کو روتے ہو۔
بزرگوں بچاؤ ایک پردہ بڑھیا کہ صحابی یا صحابیہ کوئی نہ کہو اللہ نے نبیوں میں معافی نہیں دیتی کہ انہوں نے غلط کام کیتے تسی کہڑے جے صحابہ نوں روندے نعوذ باللہ کتنا جسارت آمیز یہ کلمہ ہے کہ اللہ نے نبیوں کو معاف نہیں کیا. توبہ نعوذ باللہ. کیا واقعی بات ایسے ہے کہ اللہ نے نبیوں کو معاف نہیں کیا؟ اللہ نے نبیوں کو معاف نہیں کیا؟ استغفر اللہ. سوچے تو صحیح الفاظ کیا ہیں. ہم یہ نہیں کہتے نعوذ باللہ ہم انصاف پسند لوگ ہم یہ نہیں کہتے کہ جھالوی صاحب انبیاء کے گستاخ تھے یا جان بوجھ کے کرتے، لیکن اتنی زیادہ زبان کو بندہ دراز کر لے کہ الفاظ ایسے نکالے کہ وہ انبیاء کی توہین بنتے ہوں، چاہے نیتاً نہیں کی لیکن زبان کو کنٹرول تو رکھے بندہ. کہتے ہیں اللہ نے نبیوں کو معاف نہیں کیا. نعوذ باللہ. کون کہتا ہے؟ کافر ہوگا کوئی جو کہتا ہوگا کہ اللہ نے نبیوں کو معاف نہیں کیا. تو جھالوی صاحب آپ نے سوچا ہی نہیں، آپ نے سمجھا ہی نہیں کہ آپ انبیاء کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. اللہ نے تو صحابہ کو معاف کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. یہ غزوہ احد پہ صحابہ سے کوتاہی ہوئی تو اللہ نے وحی نازل اللہ نے معاف کر دی. سبحان اللہ. اور اسی طرح وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سورہ حدید میں آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے سب سے بھلائی کا اور جنت کا وعدہ کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو بھی معاف نہیں. اللہ نے نبیوں کے صحابہ کو بھی معاف کر دیا. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی معاف کر دیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اور آپ کہتے ہیں انبیاء کو معاف نہیں کیا. نعوذ باللہ. اور پھر انبیاء کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں، کہتے ہیں جی صحابہ کی غلطیاں ہم کیوں بیان نہ کریں، انبیاء کی غلطیاں اللہ نے بیان کی ہیں. اور بھئی انبیاء کی غلطیاں اللہ نے بیان کی ہیں تو کیا آپ یہ کہتے ہو کہ نبی نے امت کے ساتھ ہاتھ کر دیا نعوذ باللہ، یا فلاں نے یہ کر دیا ہمارے دل میں رنج ہے؟ اگر مثال نبیوں کی دینی ہے تو طرز عمل بھی نبیوں والا رکھو نا. آدم علیہ السلام کی غلطی بیان کرتے ہو یا نوح علیہ السلام کی کوتاہی بیان کرتے ہو یا لغزش بیان کرتے ہو جسے اللہ نے معاف بھی کر دیا جو بھی، تو اس کو بیان کر کے آپ زبان درازی نہیں کرتے ہو نا، نبیوں کے بارے میں دل میں کوئی خالص رنج نہیں رکھتے ہو نا. تو جس کی مثال بیان کر کے صحابہ کرام پر تان کر رہے ہو اسی کا طرز عمل تو اختیار کرو جو طرز عمل انبیاء کے بارے میں ہے. اور پھر صحابہ کرام کے بارے میں اتنی خود جھالوی صاحب کہتے تھے کہ غلطیاں بیان کرو لیکن توہین نہ کرو، برا بلا نہ کہو. اور برا بلا جو کہتا ہے صحابہ کو وہ کنجر ہے نعوذ باللہ، وہ حرام زادہ ہے. اس طرح کی بات مطلب ہے کہ بڑے بڑے فتوے جھالوی صاحب نے لگائے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہم تو صرف جی غلطی بیان کرتے ہیں، ہم تو کوئی برا بھلا تو نہیں کہتے. لیکن یہ بھی جھوٹ تھا. جھالوی صاحب نے کیا کیا الفاظ صحابہ کرام کے بارے میں نہیں کہے. کہتے ہیں کہ صحابہ کو گریبان سے پکڑو اور کہو کہ تو نبی کے ساتھ رہا، تجھے حیا نہیں آئی؟ کہ صحابی سے اعتراض کرنا اور نقطہ چینی کرنی بالکل جی ہے، کوئی ان کا فضل حاصل نہیں کہ انہوں کچھ نہ کہو. اگر انہیں برے کام کیتے تو انہوں سے ایک تو فتح صحابی رسول ہو کے کر. صحابی رسول کی دوری ذمہ داری ہے کہ تو نبی کو رہا اور پھر یہ کام کر. میرے تو زیادہ قصوروار ہے کہ اسی سے بعد جمے انہوں پھر بھی حیا نہیں ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ وہ جھالوی صاحب ہیں 1400 سال بعد کہہ رہے ہیں کہ آج بھی صحابہ کا گریبان پکڑو اور کہو کہ تمہیں حیا نہیں آئی. استغفر اللہ. نعوذ باللہ. ہمارا تو تصور کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جھالوی صاحب کس دیدہ دلیری سے یہ باتیں کرتے رہے اور لوگوں کو انہوں نے بے باک کیا صحابہ کرام کے بارے میں، صحابہ کا گستاخ بنایا، توہین کی لوگوں نے. ان سے دلیر ہو کر دیکھو جی فلانا مولوی جو کر رہا ہے، داڑھی جو رکھی ہوئی بڑا عالم ہے، جھوٹ بولتے رہے لوگوں کے سامنے اور جھوٹ بول بول کر صحابہ کرام پر زبان درازی کرتے رہے. کہتے رہے کہ کیا نبی کے ساتھ رہنے سے کوئی لائسنس مل جاتا ہے؟ یعنی دین بدل کے رکھتا کہ جرم چھپاؤ لیے کہہ دو جو رسول اللہ دے نال رہا، رسول اللہ دے نال رہنا کو لائسنس مل گیا، یعنی غلطی کرنے کا کوئی لائسنس مل جاتا. اور غلطی تو کیا آپ اہل بیت کو معصوم سمجھتے ہیں؟ صحابہ کرام سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. اہل بیت سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی انسان تھے، بشر تھے، بشری تقاضے سے غلطیاں ان سے بھی ہوئیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی غلطیاں ہو گئیں، بشری تقاضے سے. معصوم الخطا تو نہیں مانتے. تو کیا ان کی غلطی کو بھی یہی کہو گے کہ تم نبی کے ساتھ رہے نعوذ باللہ تمہیں حیا نہیں آئی؟ استغفر اللہ. یا یہ کہو گے کہ تمہیں لائسنس مل گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، یا نبی کا داماد ہونے کی وجہ سے علی کو لائسنس مل گیا تھا؟ استغفر اللہ. ایسا جو کہے اس پر بھی لعنت، اور جو صحابہ کرام کے بارے میں ایسا کہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت دے. ایسے لوگ بھی انتہائی
بڑے مجرم ہیں اس امت کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بھی اس جرم کا حساب انہیں دینا پڑے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب آپ اللہ کے لیے توبہ کریں، رجوع کریں، جھالوی صاحب کے مشن کو چھوڑ دیں۔ جھالوی صاحب جس طرح دنیا سے چلے گئے، آپ، ہماری خواہش ہے، ہماری دعا بھی ہے کہ آپ اہل سنت کے اتفاقی اور اجماعی عقیدے پہ پلٹ آئیں اور اس پر قائم اور کاربند ہو کر دنیا سے چلے جائیں۔ ہماری دلی خواہش ہے، ہماری دعا بھی ہے، اور تمام دنیا کے تمام لوگ قرآن و سنت کے مطابق صحابہ کرام کے بارے میں جو حسن ظن ہے، جو عقیدہ، جو نظریہ، جو عقیدت اور احترام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ اور آپ نے مرزا صاحب آپ یہ کام شروع کر دیا کہ ائمہ دین پر بھی ناسبی ہونے کا الزام لگانے لگے۔ پہلے تو آپ کہتے تھے نا کہ یہ مہذب گالیاں ہیں، کسی کو بدعتی کہنا، کسی کو رافضی کہنا، یہ مہذب گالیاں مولوی دیتے ہیں، میں نہیں دیتا، میں نے کبھی گالی نہیں دی۔ گالیاں دی جاتی ہیں، اتنی غلیظ زبان میرے بارے میں استعمال کی جاتی ہے۔ میرا چیلنج ہے، میں نے آج تک کسی کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال نہیں کی جواباً۔ بھی گالیاں انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہیں لوگوں کو دینے کے لیے، کہہ دیتے ہیں جی یہ بدعتی ہو گیا ہے۔ مرزا صاحب آپ نے تو ائمہ دین کو معاف نہیں کیا، آپ نے صحابہ کو معاف نہیں کیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر بدعت کا الزام آپ نے لگایا کہ یہ بدعت حضرت معاویہ نے ایجاد کی۔ یہ لعنت کرنا تے معاویہ دی جڑا جاری کردہ جڑا ہے وہ طریقہ ہے، اور میں اس کو بدعت کہنے میں بھی کوئی اور محسوس نہیں کروں گا۔ صحابہ پہ لعنت کرنا بدعت نہیں تو اور کون سی بدعت ہے؟ کہا نا آپ نے مرزا صاحب، یہ بدعتی ہونے کا فتویٰ صحابی پر لگانا آپ کے نزدیک گالی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی بدعتی کہہ دے، ہم تو نہیں کہتے، کام تو بہت سارے بدعات ہیں اور بہت ساری ایسی خرافات ہیں، لیکن ہم آپ کو معین کر کے آپ کو بدعتی نہیں کہہ رہے۔ لیکن آپ تو دیکھیں کہ آپ نے تو صحابہ کو بدعتی کہہ دیا، اس کے باوجود ہم پر آپ کو گلہ ہے کہ ہم فتوے لگاتے ہیں اور ہم جو ہے نا وہ مہذب گالیاں دیتے ہیں۔ یہ گالیاں آپ نے صحابہ کو دی ہیں، اور پھر ابھی آپ ائمہ دین کے خلاف بھی نکل کھڑے ہوئے۔ بہت دیر آپ نے اپنے دل میں یہ بات چھپائی رکھی یا خاص بندوں میں کرتے رہے، اب آن دی ریکارڈ آ گئی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے ناسبیت کا طعنہ دے دیا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں حدیث ایسے نقل کر دیا، فلاں حدیث پر یہ کمنٹ کر دیا، یہ ناسبیت ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ناسبیت اس زمانے میں بھی کس طرح گھس چکی تھی۔ یہ ترمذی میرے ہاتھوں میں ہے، اوریجنل جے پی جی آپ کو لگا دیں گے۔ 3734 میں جب یہ حدیث ابن عباس کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ہے، اس کے اوپر آگے کومنٹس ہیں امام ترمذی کے۔ وہ کہتے ہیں بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں، حضرت علی 8 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ لائیں ایمان۔ اوپر لکھ رہے ہیں صحابی کا قول اور آگے لکھ رہے ہیں بعض بابوں نے فرما دیا ہے۔ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی ہیں، اور آگے امام ترمذی کا لکھ رہے ہیں لیکن بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں۔ فرقہ وارانہ جو بیماری ہے، چاہے پرانے بابوں میں ہو یا نئے بابوں میں، چاہے سلف میں ہو یا خلف میں، فرقہ واریت ہے، فرقہ واریت ہے۔ اسی طرح امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے ناسبی کہہ دیا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ابراہیم نخعی تابعی رحمہ اللہ تعالی، یہ وہ تابعی ہیں جن کا قول مرزا صاحب آپ نے اپنے پمفلٹ میں پیش کیا کہ یہ حسینی مشن ہے، اور انہوں نے وہ قول جو جامع ترمذی وغیرہ میں، جامع ترمذی میں 2154 نمبر ہے، تو جامع ترمذی میں اور طبرانی وغیرہ میں ان کا جو قول ہے کہ اگر میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور پھر اللہ مجھے معاف کر دیتا، جنت میں داخل کر دیتا، تب بھی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرتے ہوئے شرم آتی۔ یہ قول آپ نے پیش کیا تھا نا، اور حق سمجھ کر پیش کیا تھا نا، حسینی مشن سمجھ کر پیش کیا تھا نا، اور یہ سنیت سمجھ کر پیش کیا تھا نا۔ آج آپ ان کو ناسبی کہہ رہے ہیں، شرم نہیں آتی آپ کو؟ امام ترمذی کو بھی آپ نے ناسبی کہا رحمہ اللہ، اور امام ابراہیم نخعی تابعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آپ نے ناسبی قرار دیا۔ اور جو اگلی حدیث ہے ترمذی کی 3735، اس میں آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات آ رہی ہے۔ تو ابراہیم نخعی تابعی ہے، اور تابعی بھی جونیئر تابعی ہے، سینئر تابعین میں بھی نہیں آتا۔ وہ فوراً کہتا ہے، عمر کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے میری اس بات کا انکار کر دیا اور کہا نہیں، سب سے پہلے تو ابو بکر ہی مان لائے تھے۔ اور تنوں کوئی پوچھے تو ابو بکر کا زمانہ پایا ہے؟ تو عمر کا بھی زمانہ پایا ہے؟ اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آل امیہ میں کس قدر بغض اہل بیت انہوں نے گھول دیا تھا۔ نعوذ باللہ، اب ائمہ دین پر آپ کے فتوے چلنا شروع ہو گئے ہیں، ہمیں امید ہے کہ جلد ہی آپ ان سب ائمہ سے بھی فارغ ہو جائیں، یہ سارے ناسبی جو ہو گئے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر
یہ الزامی طور پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں مرزا صاحب، جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ امام شافعی نے فرمایا، امام شافعی نے تو کوئی فرمایا ہی نہیں تھا، وہ تو شعر ثابت نہیں ہے نا ان سے کہ اگر اہل بیت کی حبت رافضیت ہو تو میں رافضی ہوں، وہ امام شافعی کا شعر ثابت نہیں ہے، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اس پر، اشارتاً شاید کی تھی، کبھی تفصیلاً بھی کریں گے۔ لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ پر آپ نے ناسبیت کا الزام لگایا۔ اگر مرزا صاحب یہ ناسبیت ہے نا، اگر امام ترمذی ناسبی ہیں اور امام ابراہیم نخعی ناسبی ہیں تو میں بھی ناسبی ہوں، ہم ناسبی ہیں۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام کی شان اور مقام، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا اگر ناسبیت ہے تو پھر ہم بھی ناسبی۔ امام ترمذی اگر ناسبی ہیں تو جو عقیدہ امام ترمذی کا ہے، اللہ کی قسم ہمارا وہی عقیدہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اگر وہ عقیدہ لے کر اللہ کے ہاں سرخرو ہیں تو ہم بھی انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ اہل سنت کے ائمہ دین اگر اس عقیدے پر سرخرو ہو کر اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، کوئی وجہ نہیں کہ ہم ناکام ہو جائیں۔ اگر وہ ناسبی ہیں تو میں اعلان کرتا ہوں میں بھی ناسبی ہوں، لیکن اللہ کا خوف کریں مرزا صاحب، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ ناسبی ظالم تو اہل بیت کو بری زبان سے ان کو یاد کرتے ہیں، جس طرح آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کو کرتے ہیں۔ ناسبی لوگ تو اہل بیت کی توہین کرتے ہیں۔ کہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابراہیم نخعی نے توہین کر دی اور کہاں ہم نے توہین کی؟ یہ سنیت ہے مرزا صاحب، یہ قرآن و سنت ہے اور یہ سنیت ہے جس کو آپ ناسبیت کہہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حق کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں جی مفتی طارق مسعود صاحب کو دعوت رجوع، ہمیں بھی کبھی دعوت دیں نا۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے مدلل اور مبرہن رد کر رہے ہیں، اور ایسا رد کر رہے ہیں دندان شکن، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں اس کا۔ آپ نے راہ فرار اختیار کر لی، کہا کہ میں جواب نہیں دوں گا، کہتے ہیں جی یوں جواب دیں تو پھر یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، تو ساروں کو جواب دیتے ہیں آپ۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو آپ نے دعوت رجوع دی، ہمیں بھی دیں، بتائیں غلطی ہم نے کون سی کی ہے، کون سی بات ہم نے، کون سی قرآن کی آیت اس کو غلط انٹرپریٹیشن کر کے آپ کے سامنے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، کون سی حدیث کی شرح ہم نے غلط کی ہے، کون سی ضعیف روایت ہم نے پیش کر دی، کون سی دوگلی پلیسی ہم نے اپنائی، کون سا آپ پر جھوٹ باندھا، کون سی آپ کی ویڈیو ایڈٹ کر کے غلط طریقے سے ہم نے پیش کی۔ کوئی ایک بات تو کریں، کوئی ہمیں بھی دعوت رجوع دے نا، ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ تو آپ ویسے کہتے ہیں جی میں کسی کے بارے میں بات نہیں کرتا جی، بس ٹھیک ہے جو ہو گیا میں نے کر دیا، جو کوئی کر دے بس ٹھیک ہے، میں جواب نہیں دیتا۔ باقیوں کو جواب دیتے ہیں آپ، ہمیں جواب نہیں دیتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری کسی بات کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں۔ ہم آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خلوص دل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے اور جتنے گمراہ لوگ ہیں دنیا میں سب کو ہدایت دے۔ صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزین رہے، ہماری زندگی اسی پر گزرے، ہماری موت اسی پر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا حشر اہل بیت اور صحابہ کرام کے ساتھ کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔